السلام علیکم، میرا نام ریحان اللہ والا ہے۔ میں ایک فاؤنڈیشن چلاتا ہوں جس کا نام ریحان فاؤنڈیشن ہے، اور اس سے پہلے میں ایک انٹرپرینور تھا۔ 14 سال کی عمر سے لے کے 36 سال کی عمر تک میں نے کاروبار کیے۔ اس کے بعد میں نے ریٹائرمنٹ لے لی اپنے کام سے، اور اب فل ٹائم پاکستان سے غربت ختم کرنے کے لیے کام کرتا ہوں۔ میرا تعلق ایک کمیونٹی سے ہے جس کو دہلی پنجابی سوداگران دہلی کہتے ہیں، اور اس کمیونٹی کے اندر بچوں کو بہت کم عمر میں شاگردی میں بٹھا دیا جاتا ہے، جس طرح سے چنیوٹ برادری اور میمن برادری کو بھی بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو ہم جب چھوٹے تھے وہ اسکول جاتے تھے تو کلاس میں ربڑ بیچتے تھے، اسٹیشنری بیچتے تھے، عید کے اوپر ادھر سے خریدا اور ادھر بیچ دیتے تھے۔ اسی طریقے سے میں اپنے ابا کی انگلی پکڑ کے ہر ہفتے والے دن جب چھٹی ہوتی تھی تو دکان جایا کرتا تھا، وہاں بیٹھ کے سارا دن دیکھتا تھا کہ کس طرح کام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ اور جب عید اور 14 اگست کا ٹائم ہوتا تھا تو ہم 14 اگست پہ جھنڈیاں اور عید پر ٹافیاں گھر کے باہر بیٹھ کے بیچا کرتے تھے۔ یہ خالی میں نہیں کرتا، یہ پوری کمیونٹی کے ہمارے جو بچے ہیں اس زمانے میں خاص طور پر کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اغوا کر کے لے جائے گا، کوئی پکڑ کے لے جائے گا، تو گھر کے باہر ہم آرام سے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہاں سے کام شروع ہوا۔ پھر جب میں تقریباً 12 سال کا تھا یا 11 سال کا تھا تو میرے کزن نے ایک ایپل کمپیوٹر خریدا، تو مجھے بھی خواہش آئی کہ یار یہ کمپیوٹر کوئی اچھی چیز ہوتی ہے، مجھے بھی چاہیے۔ تو میں نے اپنے ابا کا دماغ کھایا کہ بھئی مجھے بھی کمپیوٹر چاہیے، اور وہاں سے پھر میرے ابا نے کہا کہ نہیں، آپ کو کلاسیں لینی ہوں گی، سیکھنا پڑے گا، پھر میں کمپیوٹر دلاؤں گا۔ تو بڑی مشکل آ گئی کیونکہ میں نے تو میٹرک بھی نہیں کیا ہوا تھا، میں 7th میں پڑھتا تھا۔ تو ہم طارق روڈ پہ ایک دکان ہوتی تھی جو سکھاتا تھا، اور ایک بہادر آباد میں ABC کمپیوٹرز ہوتے تھے، وہ سکھاتے تھے۔ تو ان کے پاس گئے، گڑ گڑائے، ہاتھ باندھے کہ خدا کے واسطے کورس کا داخلہ دے تو جا کے ہم کمپیوٹر سیکھ سکیں۔ تو انہوں نے بڑی مہربانی کری اور ہم کو کورس کرایا، اور ہم نے CPM لینگویج سیکھی اور بیسک سیکھی، اور کمپیوٹر فائنلی ایک سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد گھر پہ آ گیا۔ تو جب گھر پہ کمپیوٹر آیا تو جن سے کمپیوٹر خریدا گیا وہ صاحب تھے روشن علی پنجوانی، اور ان کی دکان کا نام تھا مائکرو کٹ۔ پھر جو شاگردی کا جو کانسیپٹ تھا، گرمیوں کی چھٹی ہوئی تو ہمارے ابا نے ہم کو وہاں جمع کرا دیا کہ آپ کے پاس میرا بچہ بیٹھا کرے گا۔ صبح مجھے وہ گھر سے لینے آتے تھے، شام کو گھر سے چھوڑ کے جاتے تھے، کھانا بھی کھلاتے تھے۔ صبح سے شام تک میں ان کی دکان پہ بیٹھا رہتا، جو وہ کام بولتے تھے میں کرتا تھا۔ اس کے اندر گیمز ڈیلنگ، کسٹمر ڈیلنگ، ہر قسم کی چیزیں جو ہیں۔ میں ایک 13 سال کا ایک لڑکا وہاں پر جس طرح سے چھوٹا ایک میکینک کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، اس طرح یہ چھوٹا کمپیوٹر کی دکان پہ بیٹھا کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس دکان پہ بیٹھنے سے مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں، سب کانشیسلی سیکھیں، کیونکہ اب مجھے بہت ساری چیزیں یاد بھی نہیں ہیں۔ اور وہاں سے ایک کمپیوٹر کا جنون شروع ہوا۔ پھر دیکھا کہ وہاں پر ایک صاحب ہیں، وہ ایک کارٹریج بناتے ہیں، ایک ڈیوائس بناتے ہیں جو کہ کمپیوٹر کی سپیڈ کو تیز کر دیتی ہے۔ تو مجھے بڑا شوق ہوا، یار یہ کیسا آدمی جو چیز بنا لیتا ہے۔ تو مجھے بھی شوق ہوا یہ کیسے بنتا ہے۔ انہوں نے کہا یہاں سے یہ بنتا ہے، انہوں نے کہا یہاں سے یہ بنتا ہے، یہاں سے یہ بنتا ہے۔ تو مجھے بھی اندر سے جو ہے نا شوق شروع ہوا کہ کچھ اب مجھے بھی بنانا چاہیے۔ تو 8ویں میں شوق کی ابتدا ہوئی۔ امی کو پٹایا کہ جی کوموڈور 64 کی ایک ڈیوائس آتی ہے، اس کو اگر ہم لے لیں تو آواز ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ یہ جو آج کے زمانے میں آواز ہر فون میں ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی تھی، کمپیوٹرز میں آواز نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں۔ تو ایک ڈیوائس آئی وائس ماسٹر، میں نے امی کو کہا بھی 2000 روپے کا یہ ملتا ہے، آپ مجھے پیسے دیں، میں قرآن شریف ریکارڈ کروں گا اس میں۔ تو میری امی بہت ریلیجس ہیں، وہ مان گئیں، انہوں نے 2000 روپے دیے، میں نے وہ ڈیوائس خریدی۔ اس کے بعد میں نے اس کو کھول ڈالا، میں نے کہا بھی اس کے اندر کیا لگا ہوا ہے، لے کے پھر میں ڈفرینٹ جگہوں پہ گیا، یہ کیسے بنے گا، یہاں پہ مجھے بنانا ہے۔ میں 8ویں میں پڑھتا تھا۔ تو پھر اتفاق سے میرا کمپیوٹر خراب ہو گیا، تو مجھے پتہ چلا ایک بہادر آباد میں ایک اور صاحب ہیں، وہ کمپیوٹرز ٹھیک کرتے ہیں، اس کا نام تھا کمپیوٹر کلینک۔ میں کمپیوٹر ٹھیک کرانے گیا تو پھر وہاں صبح سے لے کے شام تک بیٹھا رہتا تھا، کیونکہ گھر پہ بوریت ہوتی تھی، کوئی ٹی وی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، کوئی کارٹون نہیں ہوتا تھا، کوئی یوٹیوب نہیں ہوتا تھا، کوئی انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا، کریں کیا۔ تو میں چوکیدار کو پکڑ کے اپنی امی کی چال سے وہاں جا کے بیٹھ جایا کرتا۔ کمپیوٹر ٹھیک ہو رہے ہوتے تھے، چیزیں ہو رہی ہوتی تھیں، وہاں میری گپیں لگتی رہتی تھی، وہ مجھے چھیڑتے رہتے تھے، بچہ بیٹھا ہوا اسے مجھے کام کراتے تھے، مجھے کام کرنے سے کوئی پرابلم نہیں تھی، میں کرتا رہتا تھا۔ تو بہرحال وہاں پہ دوستی ہوئی، اور ان سے پتہ چلا کہ اس کو کیپیسیٹر کہتے ہیں، اس کو جو ہے ڈائیوڈ کہتے ہیں، اس کو جو ہے چپ کہتے ہیں، اور اس سے آپ بنا سکتے ہیں۔ میں اسکول میں پڑھتا ہوں، میں نے کہا کہاں ملتی، کہتے ہیں صدر چلے جاؤ، وہاں پہ سامان ملتا ہے۔ میں چلا گیا، سارا سامان کی لسٹ نکالی تو پہلے 500 روپے کا سارا سامان بن جاتا ہے، تو میں اپنا وائس ڈیجیٹائزر بنا سکتا ہوں، 2000 کا بیچ سکتا ہوں۔ تو مجھے کھجلی شروع ہو گئی، بزنس مین کا بچہ تھا میں۔
تو میں نے کہا نہیں میں بناؤں گا, اس پہ میڈ ان پاکستان لکھوں گا, کیونکہ پاکستان میں کوئی الیکٹرانک کی چیز نہیں بنتی. تو میں شروع ہو گیا, بھاگتا رہا, دیکھتا رہا, کرتا رہا, ڈبہ ڈیزائن کیا, یہ کیا, وہ کیا. اس وقت تک میں Commodore 64 کے گیمز بیچنا شروع ہو چکا تھا, اور میں شاید 15 سال کا ہوں گا. تو پیسے جو آتے تھے, جو میں کماتا تھا, وہ پیسے میں اپنے ان ایکسپیریمنٹس پہ کہ جی میں نے چیز بنانی, سارے کے سارے لٹا کے آ جاتا تھا. یا تو میں میگزین خرید کے لاتا تھا کمپیوٹرز کے, اس کے اندر تصویریں دیکھتا تھا, پڑھنے کا شوق تھا نہیں کہ بھئی یہ ڈیوائس آ رہی ہے, یہ چیز آ رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یا میں یہ ڈیوائسیں بنانے میں پیسے لگا دی. تو یہاں سے ایک پھر فائنلی پروڈکٹ بن کے آ گئی, کسی طریقے سے پی سی بی بھی بن گئی, کسی طریقے سے اس کا ڈبہ بھی ڈیزائن ہوا, گتے کا ڈبہ بھی ڈیزائن ہوا, ڈائی بھی بنی, پرنٹنگ بھی ہوئی. مطلب اتنا کچھ میں نے سیکھا کہ میں ایک 9th میں پہنچ چکا تھا اب تک. اور ایک 9th کے بچے کو ٹپکلی یہ سب چیزیں نہیں پتہ ہوتی کہ پرنٹنگ کیسے ہونی ہے, فوٹو شاپ نہیں ہوتا تھا, ڈیزائن بھی نہیں ہوتی. تو ایک آرٹسٹ سے میں نے ڈیزائن کروایا ہاتھ سے ڈبہ. بہت ساری چیزیں جو مجھے نہیں پتہ تھیں وہ میں نے سیکھنا شروع کری. ٹیچر ملتے گئے, سیکھتا چلا گیا. اور جب وہ ڈیوائس بن کے آئی تو پتہ چلا وہ کام نہیں کرتی. 500 روپے کی تو ہے, لیکن اس میں کچھ مسئلہ تھا. ہمارے ایک دوست تھے جنہوں نے اس کو ان اسمبل کیا تھا میرے لیے, کیونکہ مجھے تو سولڈرنگ آئرن بھی پکڑنا نہیں آتا. تو وہ تاروں کی کمبینیشن غلط لکھ لی انہوں نے. تو میں روتا رہا, یار یہ کیا ہو گیا. پھر پتہ چلا ایک اور صاحب ہے, ان کے پاس ایک اور ڈیوائس ہے. پھر اللہ پہ آ کے دعا کری, ہاتھ پیر جوڑ کے ایک اور ڈیوائس خریدی, اس کو کھول ڈالا, اور پھر وہ ڈیوائس دوبارہ پوری شروع سے دوبارہ بنائی, اور پھر فائنلی وہ ڈیوائس چل گئی. 100 ڈیوائسیں بنائیں, 2 بکیں. آج تک 97 گھر میں رکھی ہیں, ایک پتہ نہیں گم ہو گئی. اور وہ ڈیوائس میڈ ان پاکستان فائنلی بن گئی. جب آپ کو کوئی چیز بنا لیتے ہیں تو آپ کو پھر سکسیس کرنا مزہ آ جاتا ہے. پھر میں نے کہا اچھا بھائی میں تو یہ بنا لیا, میں اور بھی چیز, میں نے فیکس موڈم بنایا. فیکس موڈم نہیں ہوتا تھا اس زمانے, موڈم ہوتا تھا. 300 باڈ پر سیکنڈ, بٹ پر سیکنڈ سے بھی چھوٹا باڈ پر سیکنڈ کا موڈم. یعنی آپ نے ہیلو لکھا تو 3 منٹ بعد پہنچے گا. اب ہم تو ہے واٹس ایپ پہ فونیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. وہ بنایا. پھر ایک اور ڈیوائس فاسٹ لوڈنگ کارٹریج بنائی, پھر ڈولفن ڈاز بنائی, بناتے شروع ہو گئے. اب تو جی طاقت آ گئی جی سب کرنا. 10th میں پہنچ گئے یا 9th میں ہی تھے, تو کمپیوٹر کلینک والوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ کا ویزا ہو گیا, ہم کمپنی بیچ کے جا رہے ہیں, آپ لے لیں. میں نے کہا میں 10th کا بچہ ہوں, میں کہاں سے, میرے پاس 50,000 روپے کی کمپنی, میں 50,000 روپے میرے پاس کہاں سے آئیں گے. اس وقت کرایہ پوری آفس کا 2,000 روپے مہینہ ہوتا تھا. تو آپ امیجن کر لیں کہ 50,000 آج کے شاید 50 لاکھ روپے ہوں گے. تو انہوں نے کہا ایک کام کرو, یہ تم کمپیوٹر ٹھیک کرنا, 5,000 روپے ہمیں دینا, 5,000 روپے کا کرایہ بھرنا, خرچے دینا, تم کما لو گے. میں نے کہا بھائی میں جو کمپیوٹر ٹھیک کرنا بھی نہیں آتے, میں کہاں سے کمپیوٹر ٹھیک, کہ نہیں کوئی بات نہیں ہم سکھا دیں گے. جی میں نے پہلی کمپنی اپنی خرید لی. کمپنی آ گئی میرے پاس, میں نے کمپیوٹر کھول کے شروع کیا. اب کمپیوٹر آ جائے میں سر کھو جاؤں یہ کمپیوٹر ٹھیک کیسے ہوتے ہیں. تو پھر میں نے ایک اور استاد ڈھونڈے, کیپٹن رفیق شیخ, انہوں نے مجھے سکھانا شروع کیا. کمپیوٹر کیسے ٹھیک کہتے ہیں, انگلی لگا کے دیکھو گرم کیا ہو رہا ہے, جو چیز گرم ہو رہی ہے اس کو نکالو, دوسری لگا دو, ٹھیک ہو جائے گا. اچھا بھی چلو یہ بھی ٹرائی کرتے ہیں. تو وہ کرنا شروع کیا تو ٹھیک ہو جاتے تھے کمپیوٹر. 200 روپے ہم فیس چارج کرتے تھے ٹھیک کرنے کے. کمپیوٹر ٹھیک کر کے دینا شروع کر دیا. نذیر وید صاحب چلتے ہوئے آ گئے اندر ایک دن کہ جی نذیر وید صاحب جو ہے انہوں نے پاکستان کے ایٹم بم کے لیے سارا کام کیا تھا, پاکستان میں اس کو لے کر آئے تھے. ان کو آپ کو ضرور ڈاکیومنٹ کرنا چاہیے. تو ان کو بھی کمپیوٹر بیچا, اور بہت ساری چیزیں کی زندگی میں, اتنے کی یہ چیزیں کہ کبھی یہ نہیں ہو کہ میں بور ہو رہا ہوں. میری زندگی کا جو سب سے بڑا ڈرائیونگ فورس ہے نا, وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تھا وہ تھا, میں کہتا ہوں میری زندگی کا ڈرائیونگ فورس بورڈم تھا. میں بور ہوتا تھا, یار کیا کروں, اپنے آپ سے لڑائی کروں, کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے, ٹی وی ہوتا نہیں ہے, کیا کروں. میں بورڈم ختم کرنے کے لیے کام پہ کام کرتا چلا گیا. میرے خیال میں 36 تک پہنچتے میں نے کوئی 5 ملکوں میں بزنس کھول لیے تھے. رشیا میں بھی بنایا, ترکمانستان بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ گیا, بے نظیر بھٹو کے ساتھ گیا, اور آسٹریلیا کی گورنمنٹ نے گرانٹ دی وہاں گیا. مطلب دنیا بہت دیکھی, گھوما پھرا. اور 36 میں فائنلی ایک کوچ آئی ہمارے یہاں, انہوں نے کہا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. میں نے کہا جو مقصد ہی کوئی نہیں ہے, پیسے بھی ہیں, گھر بھی ہے, بیوی بچے بھی ہیں, الحمدللہ.
میں کہا نہیں، اللہ میاں کی فون کال آ جائے تو آپ کیا جواب دیں گے ان کو، کیا مانگیں گے؟ میں کہا یہ تو اچھا سوال ہے، اللہ میاں کی فون کال آئے تو بڑا مانگنا چاہیے، اللہ ہے۔ تو اس وقت تک میں ایدی صاحب کے ساتھ کام کر چکا تھا، انصار بنی صاحب کے ساتھ کوشش کر چکا تھا، اور میں نے دیکھا کہ سب جگہ غربت ایک مشکل چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس غربت نہ ہو تو آپ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی، بجلی، پانی سب کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں پیسوں سے۔ جب امیر آدمی کر سکتا ہے تو غریب آدمی بھی کر سکتا ہے، تو غریب آدمی کو امیر آدمی بنا دیتے ہیں، پرابلم ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا جی یہ بورڈ ہے، اس پہ میں لکھ دیتا ہوں جی پاکستان سے اور دنیا سے غربت کا خاتمہ کریں، لکھ دیا جی۔ دفتر آتا تھا، جاتا تھا، آتا جاتا تھا، روز گول تو یہ ہے دنیا سے غربت کا خاتمہ کرنا ہے، دفتر اپنا چلا رہے ہیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو 1 سے 1.5 سال بعد فائنلی پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا، کیونکہ میں سے بولا ہی نہیں چاہتا تھا یہ جملہ کہ میں دنیا سے غربت کا خاتمہ کروں گا۔ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، SDG گولز نہیں تھے، بل گیٹس نہیں بولتا تھا کہ 10 سال میں ختم ہو جائے گی، یہ سب نہیں تھا، تو مجھ سے بولا نہیں جاتا تھا۔ بہرحال بہت سارے ویزا ریجیکشن کے بعد مجھے ایک پریزیڈنشل ایوارڈ ملا فن لینڈ کی پرائم منسٹر کی طرف سے، تو میں وہ لینے گیا، میرا ویزا لگا اوور نائٹ، میں اگلے دن پہنچ گیا، پھر میں وہاں کچھ لوگوں سے ملا، تو کیا کرتے ہو، کیا چاہتے ہو، انہوں نے بھی پوچھا، میں نے بھی ٹھوک دیا کہ جی غربت سے خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ بھی کیسے کرو گے؟ مجھے میں چھوٹے چھوٹے کاروبار سکھاؤں گا لوگوں کو، وہ کاروبار کریں گے۔ تو انہوں نے کہا بھی اتنے سارے کاروبار کیوں کرتے ہو 10-20 لوگوں سے ملنے کے بعد؟ ایک کام کرو 100 کاروبار کر لو 10,000 دفعہ، 1 ملین کاروبار ہو جائیں گے۔ 1 ملین لوگوں کا تم بھلا کرنا چاہتے ہو، 1 ملین لوگوں کا گول اچیو ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا۔ تو ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا، 1 ملین بزنس پروجیکٹ، جس کے اندر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم 100 ایسے کاروبار ڈھونڈیں گے جو $100 سے شروع ہو سکتے ہوں، پھول بیچنا، بن کباب بیچنا، آلو بیچنا، اور $300 آمدنی بھی دیتے ہوں۔ تو ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا، 4 سال تک چلایا، بہت سارے نقصان کیے، جو کچھ تھا لٹا دیا واپس، اللہ نے جو کچھ دیا تھا سب بہت خرچ کیا، سمجھے آلموسٹ 3rd ٹائم میری بینکرپسی ہو گئی تھی، بیچ میں 2 بینکرپسی پہلے ہو چکی ہیں، اینڈ پھر میں نے اس کو بند کر دیا۔ میں نے کہا یار یہ نہیں سمجھنا کچھ ہے یار، یہ نہیں ہو رہا مجھ سے، اینڈ آئی وینٹ اسٹارٹڈ ٹریولنگ اگین، اور میں نے سمجھنا چاہا کہ میں نے کہاں غلطی کری۔ تو پھر میں نے ایکسپیریمنٹ ایک شروع کیا کہ میں نے اپنے دفتر میں دیکھا کہ ہمارے دفتر کے لوگ آہستہ آہستہ چینج ہو جاتے ہیں۔ تو میں یعنی کہ وہ پہلے ہماری بزنس جتنا ہے وہ امریکہ میں ہماری انکارپوریٹڈ کمپنی ہے، بیک اینڈ ہم لوگ پاکستان میں کال سینٹر بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ پاکستان کا پہلا کال سینٹر کا لائسنس بھی ہم نے ایشو کروایا تھا۔ پاکستان میں اور دنیا میں جہاں کال سینٹر کی ٹیکنالوجی چلتی ہے، اس کے لیے جو ٹیلی فون کا نمبر انٹرنیشنل ہوتا ہے، وہ انوویشن بھی میری تھی، وہ میں نے ٹیکنالوجی ایجاد کی تھی 2000 میں۔ 4 سال تک میں گھوما پھرا دنیا بھر کی، یار یہ مجھے پاکستان میں رہنا ہے، نمبر امریکہ کا ہونا چاہیے۔ کہتے پاگل ہو، یہاں کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہاں میں پاگل ہوں، مجھے نمبر چاہیے۔ تو میں گھومتا رہا، میں انجینئر نہیں ہوں، میں نے پڑھائی نہیں کری، میں نے میٹرک کے بعد زندگی میں ایک دن کالج نہیں گیا، تو مجھ کو یہ معلوم ہے کہ اگر ایک آدمی کام کر سکتا ہے تو دوسرا آدمی بھی کر سکتا ہے۔ تو اس وقت فیکس سروس ہوتی تھی کہ آپ کو امریکہ کا نمبر ملتا تھا، فیکس پاکستان آ سکتا تھا، تو میں نے کہا نہیں مجھے لائیو کال چاہیے۔ تو میں گھومتا رہا، ایونچولی ایک میرے دوست نے مجھے یہ سروس ڈیزائن کر دی، اور میں دنیا کی پہلی کمپنی بن گیا جس نے ایک سروس دی جس پہ آپ کال امریکہ میں کریں، گھنٹی پاکستان میں بجتی تھی۔ اور پھر ہم نے ڈیوائسز بنائیں، ڈیوائسز بیچیں، انڈیا میں بیچیں، پاکستان میں بیچیں، انڈیا امریکہ میں بیچیں، ساری دنیا میں بیچیں، اور خوب پیسے کمائے۔ 16 گھنٹے کام کیا، اچھے خاصے پیسے جوڑے، اپنے حساب سے کروڑوں روپے بنائے، اور پھر جی پاکستان کی یاد آ گئی، 9/11 بھی ہو گیا۔ ہم نے کہا جی پاکستان جائیں گے، 100 آدمی ہائر کریں گے، کال سینٹر بنائیں گے، اور وہاں سے بیٹھ کے بیچیں گے۔ جی ہم پاکستان آ گئے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب پاکستان آئے تو اس کے بعد سے کبھی امریکہ کا ویزا بھی نہیں لگا۔ 11 دفعہ میرا ویزا ریجیکٹ ہوا اس کے بعد، اور کال سینٹر ہم بنا چکے تھے۔ $70,000 پر میگا بائٹ بینڈ وتھ کی پرائس ہوتی تھی، $70,000 1 میگا بائٹ۔ اس پہ ہم نے ٹیلی فون کی سروس بیچتے تھے امریکہ میں، تو وہ تو ٹیلی فون کی کال ہی بڑی مشکل سے جاتی تھی۔ پھر اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ کسی طرح سے ہمارے آفس میں پولیس آ گئی کہ جی آپ اللیگل کام کرتے ہیں۔ میں کہا جی یہ لائسنس ہے، 9 مہینے لگا کے ہم نے بنایا ہے، اس کو کال سینٹر کا لائسنس کہتے ہیں، یہ ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم یہ سروس کر رہے ہیں۔ کیونکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، ہمارے بندے اٹھا کے لے گئے۔ جب بندے اٹھا کے لے گئے تو اب اگلے دن کوئی اسٹاف نہیں آیا کہ یہاں آئی تو کوئی اللیگل کام ہوتا ہے یہاں پہ، ہم تو یہاں کام نہیں کریں گے۔ اینڈ 2 ہفتے میں میرا دیوالیہ ہو گیا، اینڈ آئی وینٹ بینکرپٹ۔
اس کے بعد مجھے گورنر صاحب کی کال آئی، معافی کی، اپالوجی کیا، پرسنلی اپالوجائز کیا میں نے یو ایس ایمبیسی کو انوالو کر لیا کہ جی ہمارے پاس اس طرح سے ہے، ہم تو امریکن کمپنی ہے اور یہ ہوا ہے. تو جو کمیونیکیشنس کا یا کمرشل کاؤنسلر تھا وہ ہمارے آفس آیا، دیکھتا تھا کیا کر رہے ہو، میں یہ کر رہے ہیں کہ اس میں تو کیا لیگل ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن ان کو کون سمجھائے جو آئے تھے. اس وقت تک کوئی سائبر لا نہیں تھی، کوئی ان کو پتہ نہیں تھا پولیس والوں کو کہ یہ کال سینٹر کیا چیز ہوتی ہے. یہ 2003 کا واقعہ. جی آئی وینٹ بینکرپٹ، آئی وینٹ بیک فرام 150 امپلائیز ٹو 3 امپلائیز. سب کچھ بند کیا، دوبارہ کام کرنا شروع کیا اور پھر پیسے بنائے، پھر کوشش کری. تو یہ ہے تھوڑا سا سفر. 1996 میں ای میل کی سروس بھیجا کرتا تھا برین نیٹ کے لیے، اور 1996 میں میلنگس ای میل لسٹ ہوتی تھی، اس میں لوگوں کو ای میل آتی. تو میں نے ایک ای میل کلب جوائن کر لیا، گروپ جوائن کر لیا. وہاں ایک ای میل آتی ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میرا نام سوزین ہے اور میں ایسے لوگ تلاش کر رہی ہوں انڈیا میں، اسرائیل میں، جو میرے بچوں سے گفتگو کر سکتے ہوں ای میل کے اوپر، کلچرل ایکسچینج کر سکتے ہوں. اور اب انڈیا اور اسرائیل کا نام دیکھ کے مجھے ویسی تب چڑھ گئی کہ یار اسرائیل اور انڈیا دونوں ہی ہیں، پاکستان کا نام کیوں نہیں ہے. میں ایک بہت ہی زیادہ پیٹریوٹک پاکستانی ہوں بھی، تھا بھی، اور کیونکہ میری والدہ بہت زیادہ پیٹریوٹک تھیں اور ہیں الحمدللہ، ان کی وجہ سے میں بہت زیادہ پیٹریوٹک تھا. میں نے 2 سال تک ہر روز صبح نیشنل اینتھم اسمبلی میں گایا، ہر روز صبح سب کے سامنے. تو اب میں نے ان کو ای میل کیا، میڈم آپ نے اس میں پاکستان کا ذکر کیوں نہیں کیا، آپ کو پاکستان سے مینٹر یا کوئی کلچرل ایکسچینج کیوں نہیں چاہیے. بھائی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، پاکستان کدھر ہے. میں نے کہا جی پاکستان انڈیا اور اسرائیل کے بیچ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ نو پرابلم، آپ ایکسچینج کریں. تو ہم نے ان سے بات چیت کرنا شروع کر دی. بات چیت ہوتی رہی. میرے ای میل میرے گھر کی مولی تھی. میں اس وقت ہم ایک 50 روپے کی ای میل بیچتے تھے، ہمیں تو کوئی کاسٹ نہیں تھی. میں تو ای میل ایکسچینج شروع ہو گئی. تو بھائی میری دوستی زیادہ ہونا شروع ہو گئی کہ یہ ایک بڑی انگریز ہے اور مجھ سے بات کر رہی ہے اور اچھی طرح بات کر رہی ہے، یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو تصویریں بھی ایکسچینج ہو گئیں. پھر اس کے بعد اس سے کانورسیشن ہو گئی، اس سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی. اس دوستی کے 2 سال کے بعد گزر گئے اور میں ہر چیز کا اس کو میری پتہ ہوتا تھا. مجھے اس نے بہت گائیڈ کیا، مجھے اس نے بولنا سکھایا، مجھے اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ میری مینٹرنگ کری. پھر ٹیلی فونی کی سروسز آنا شروع ہو گئی انٹرنیٹ کے اوپر. تو میں نے وہ سافٹ ویئر خریدا. کیمرہ اس نے مجھے امریکہ سے بھیجا اور ہم یوں کیا کہ کیمرہ چلتا تھا اس وقت، اور اس کیمرے سے ہم بات کرتے تھے بچوں سے. میں پڑھاتا تھا ان کو، گپے لگاتا تھا بچوں کے ساتھ. تو اس کے بعد میری کمپنی پاکستان کی پہلی کمپنی بنی جو ایک فلوریڈا کے اسکول کی پارٹنر ان ایجوکیشن بنی. میرے اوپر آرٹیکل چھپا اخبار میں، فرنٹ پیج کے اوپر، پینساکولا ٹائمز کے اندر ہماری کمپنی میں میری فوٹو. کیا میں نے ان کو گفٹ بھیجے، میں نے یہاں سے کپڑے بھیجے، بچوں کے لیے تحفے بھیجے. وہ ساری چیزیں چھپیں اور وہ اخبار میں چھپا کہ جی یہ پاکستان کمپیوٹرز جو ہے وہ پارٹنر ان ایجوکیشن ہے کارور مڈل اسکول فلوریڈا کے ساتھ. پورے فلوریڈا میں کسی اسکول کی کوئی ویب سائٹ نہیں ہوتی تھی. ہم نے پہلی دفعہ فلوریڈا کے اسکول کی ویب سائٹ ان کو گفٹ کری. تو بہت چرچا ہوا ہمارا ان لوگوں میں. جب اس کے بعد جب میری شادی ہونے لگی تو میں نے اس کو کہا کہ تم پاکستان آؤ اور میری شادی میں شرکت کرو. تو پھر وہ میرے ساتھ پاکستان آئی، شادی میں شرکت کری اور فیملی فرینڈ بن گئی. اینڈ وہ میری بہت اچھی ٹیچر ہے، اس نے میرا بہت ساتھ دیا. اسی دوران میں میرے ایک دوست تھے، میں ان سے کمپیوٹرز خریدتا تھا نیو یارک میں. وہ پاکستان آئے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ اس طرح میں کام کرتا ہوں. کہ تم امریکہ میں کمپنی کیوں نہیں بنا لیتے، تم مجھے یہاں سے بندے بھیجنا، میں وہاں پہ جو ہے ان کو سافٹ ویئر انجینئرس کو جاب کرواؤں گا اور مجھے یہ کمیشن ملے گا اور وغیرہ وغیرہ ہوگا. اور ٹیلی فونی کی سروسز آن ہونے والی تھیں، وہ بیچ لینا. تم وہاں سے بیٹھ کے تو الیگل نہیں ہوتا بیچنا، پاکستان میں کوئی لا نہیں تھی، نہ آج ہے. تو میں نے انہوں نے مجھے سکھایا کہ امریکہ میں کمپنی بنائی جا سکتی ہے. احفاظ بھائی ان کا نام ہے. اور انہوں نے مجھے کمپنی بنائی. کمپنی کے پریزیڈنٹ وہ تھے، وائس پریزیڈنٹ میں تھا. میں بڑا خوش ہوا، میری کمپنی $200 میں امریکہ میں بن گئی ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. دفتر بھی ان کا تھا، میں ان کو کرایہ دیتا تھا. ٹیلی فون کی لائن لگوائی ان کے دفتر میں، اپنا الگ کمپنی بنائی. سپر ٹیکنالوجیز نیو یارک ہماری کمپنی بن گئی. میں امریکہ نہیں گیا ہوں ابھی تک. امریکہ بچپن میں گیا تھا، اس کے بعد سے میں امریکہ نہیں گیا. میری کمپنی امریکہ میں بن گئی.
2 سال گزر گئے، کام ہوتا رہا. اس کے بعد میں امریکہ گیا تو پتہ چلا وہاں کچھ اور ہو رہا تھا اس کمپنی کے ساتھ. تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ یار پیسے بھی میں دیتا ہوں، جگہ بھی میری ہے. تو میں نے افاظ بھائی کو، افاظ بھائی یہ کمپنی اب آپ کی ہوئی، یہ تحفہ ہے میری طرف سے، جو ڈیبٹ تھے مجھے بتا دیں میں سب پے آف کرتا ہوں. میں نے ان کو وہ کمپنی دے دی اور میں نے ایک نئی کمپنی بنائی جس میں نے سوزین کو کہا کہ آپ کا میں سوشل سیکیورٹی نمبر استعمال کر سکتا ہوں، کیونکہ میں امریکہ میں تو میں رجسٹر نہیں کر سکتا. میں نے کہا آپ کر لیں. تو میں نے ان کا سوشل سیکیورٹی نمبر رکھتے ہوئے سپر ٹیکنالوجیز امریکہ میں انکارپوریٹ کر لی. آن لائن بن جاتی ہے، 3 دن میں گھر میں کاغذات آ گئے، جی میں کمپنی کا مالک ہوں. یہ ہے امریکہ میں کمپنی بنانے کا طریقہ. ویب سائٹ آج بھی وہ زندہ ہے. اس کے بعد میں نے بہت ساری کمپنیز بنائی. mycorporation.com ہے، کوئی بھی جائے کمپنی بنا لے. اگر اس کے پاس سوشل سیکیورٹی نہیں ہے تو وہ ITIN نمبر اپلائی کر دے. 20 دن میں آپ کو ITIN نمبر، جو کہ سوشل سیکیورٹی نمبر کا آلٹرنیٹیو ٹیکس نمبر ہوتا ہے، وہ مل جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ اپنی کمپنی امریکہ میں $100 میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو اس کا ٹیکس دینا ہوتا ہے ہر سال. بہت ساری چیزیں اور بھی کرنی ہوتی ہیں، اکاؤنٹنٹ رکھنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن کمپنی آپ بنا سکتے ہیں، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب میں 14 سال کا تھا تو میں گھر پہ میرا ایک دفتر بنا لیا تھا میں نے. تو میں صبح سے شام تک کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوتا تھا. اس وقت بھی کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوتا تھا. آج بھی میرے گھر میں ایک کمپیوٹر ہے، میں ہوں. اور جب میں 14 سال کا تھا تو اس زمانے میں 1980s ہوگی. تو 1980s میں سارے گھر والے، جو میری پھپھیاں وغیرہ ہیں، وہ سب سمجھتے تھے کہ یہ بندہ تو بیکار ہے، یہ تو گھر پہ بیٹھا رہتا ہے، یہ تو دکان جاتا ہی نہیں ہے، تو یہ تو بچہ فارغ ہو گیا، یعنی کسی کام کا نہیں ہے، کاروبار میں تو یہ نہیں آئے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو پوسٹ کووڈ کے لیے ایجاد کیا گیا ہوں پاکستان کے اندر، کہ میں کووڈ کے اندر لوگوں نے گھر سے بیٹھ کے کام کرنا شروع کیا. میں کووڈ سے 30 سال پہلے گھر سے بیٹھ کے کام کر رہا ہوں. تو جو میری جنریشن کے لوگ تھے، جو میری 14 سال کا جب میں تھا اور اس زمانے میں Commodore 64 چلاتا تھا، آج بھی جو Commodore 64 چلانے والے ہیں ٹوٹل شاید 5000 لوگ ہوں گے پاکستان میں، شاید 10,000 ہوں گے. تو وہ 10,000 تھے اصل کور اس ملک کی کمپیوٹرز والے. اس سے 5 سال پہلے تک پاکستان میں کمپیوٹر امپورٹ کرنا ایلیگل ہوتا تھا، الاؤڈ نہیں تھا کہ پرسنل کمپیوٹر پاکستان میں بغیر اجازت کے گورنمنٹ کے آئے گا. تو ہمارے ہاں کمپیوٹر کی اڈاپشن بہت دیر سے ہوئی، نمبر 1. نمبر 2، ہمارے ملک میں جو بڑے PhDs تک تھے، ان کے ہاتھ میں بھی کبھی کمپیوٹرز نہیں آئے. انہوں نے کمپیوٹرز سے بہت دیر میں ان کی دوستی ہوئی. جبکہ یورپ کے اندر، انگلینڈ کے اندر جو پڑھنے گئے، وہ 60s کے اندر پنچ کارڈ کے اوپر کمپیوٹر سے ان کا ایکسپیرینس شروع ہو گیا کہ پہلا جو خوف تھا کمپیوٹرز کا، وہ انہوں نے اپنے اندر سے نکال دیا. جبکہ ہمارے اندر یہ جو فوبیا ہے کمپیوٹرز کا، ڈیوائسز کا، سوشل میڈیا کا، ٹیکنالوجی کا، آج تک موجود ہے. ہمارے علماء کے اندر خاص طور پہ ابھی تک آخری لیگ جو بچی ہے وہ شاید علماء کی بچی ہے، جو ابھی تک ٹیکنالوجی سے ڈرتے ہیں. بڑی مشکل سے واٹس ایپ تک پہنچ گئے الحمدللہ، لیکن ابھی تک وہ اپنے خطبوں کو، جو کہ حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنی بات کو، میری بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دو، وہ ابھی تک سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہوئے کتراتے ہیں. اسی بات کو میں 1996 سے کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں نے جامعۃ البنوریہ کا banoria.org بنا کے دیا، اور وہ جامعہ بنوریہ سب سے پہلی ایک ادارہ بنا پاکستان کا جس کی ویب سائٹ تھی. پھر انہوں نے فتوے آن لائن شروع کریے. پھر اب جب جامعہ بنوریہ نے جنید جمشید کے ساتھ پہلی دفعہ دف کے اوپر پوئم ریلیز کری تو میرے آنسو نکل آئے، کیونکہ 18 سال کی وہ محنت تھی جو جامعہ بنوریہ کے ساتھ میری چلتی رہی. ان کو ٹیلی فونی کی سروسز دی، ان کو جو ٹیکنالوجی میں ان کو دھکا دیتا رہتا تھا. مفتی نعیم کے ساتھ میں نے حج کیا. مفتی نعیم کے ابا کی موٹر سائیکل کے اوپر میں بیٹھ کے کنکریاں مارنے جاتا تھا، اور بہت اچھے انسان تھے، بہت میرے سے پیار کرتے تھے، بہت اچھے دوست تھے میرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جامعہ بنوریہ نے بہت بڑا رول ادا کیا، کیونکہ میری ان سے دوستی تھی ایز اے انسان لیول پہ. کوئی مفتی میں نہیں ان کو سمجھتا تھا، میں تو ان کو اپنا دوست سمجھتا تھا. ان سے میں ڈانٹ بھی لیتا تھا، پوچھ بھی لیتا تھا یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ. تو جب پاکستان میں فیس بک بند ہوا تو میں اتفاق سے ہماری ایک دوست سنین آئی ہوئی تھی امریکہ سے، جو کہ سیسمی اسٹریٹ کے اندر ایکٹنگ کرتی تھی، اور وہ آج بھی مووی پڑھاتی ہے لاس اینجلس میں، مووی میکنگ پڑھاتی ہے، اس کا میاں بھی پڑھاتا ہے. تو اس نے میرے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بنائی، اور ہم نے ڈفرینٹ مدارس کے وزٹس کرائے ان کو کہ دیکھو یہ مدرسے میں یہ حال ہے. ہم نے پوچھا گوگل کس کو پتہ ہے؟ بچوں کو گوگل کا بھی نہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ گوگل کیا ہوتا ہے. اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 10 ایئرس کے اندر کی بات ہے کہ گوگل کو آئے ہوئے 10-11 سال ہو چکے تھے. ہمارے ہاں آج تک قوم کے اندر ٹیکنالوجی کا فوبیا ہے، خوف ہے.
اور اس خوف کی وجہ سے ہم اس کے قریب نہیں جاتے، اور جب قریب نہیں جاتے تو اس کو سمجھتے نہیں ہیں، جب سمجھتے نہیں ہیں تو اس میں ریس میں پیچھے رہ جاتے، ریس میں شروع ہی نہیں ہوتے۔ ریس میں تو آپ اس چیز کے جا سکتے ہیں جس کا آپ کو پتہ ہو اور اس کے اوپر ایکسپرٹ ہوں۔ ہم تو قریب بھی نہیں جاتے موبائل فونز کے، ٹیکنالوجی کے، زیادہ تر جو ہمارے علماء حضرات ہیں، اور پھر جب خود وہ نہیں جاتے تو جو ان کے فالوورز ہیں وہ بھی نہیں جاتے۔ سراج الحق ایک دن میرے گھر آئے ہوئے تھے جماعت اسلامی کے صدر، اور ان کے ہاتھ میں نوکیا 1100 کا فون تھا۔ میں نے کہا سراج بھائی یہ کیا ہے؟ یہ فون ہے۔ میں نے کہا یہ تو فون نہیں ہے، یہ تو آپ اس کو پتھر کی طرح توڑ دیں۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا یہ تو کچرا ہے، آپ اس کو فالو کرتے ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہمارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا آپ لیڈر ہیں۔ یہ آج سے 2003 کا بات بتا رہا ہوں، صرف 8 سال پرانی بات بتا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کی وجہ سے آپ کے جو فالوور ہیں نا وہ اسمارٹ فون نہیں خریدتے، اس وقت واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا، تو آپ چینج کریں گے تو شاید ان کو ہوگا کہ نہیں، اس وقت تو وہ وائس پریزیڈنٹ تھے، تو شاید آپ اگر رکھیں گے تو اور لوگ بھی رکھیں گے۔ بڑی ضد کری میں نے، آدھا گھنٹہ ان کا دماغ کھایا۔ اچھا بھائی آپ دلا دیں۔ میں نے کہا ایک شرط پہ دوں گا۔ کیا؟ یہ فون میرا ہو جائے گا، آپ کو میں نیا فون دوں گا اور آپ وہ فون چلائیں گے، مجھے وہ دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، میرے نمبر تو نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا آپ کے نمبر نہیں جائیں گے۔ تو ایک دن پہلے میں کیو موبائل کا نیا فون آیا تھا، وہ لے کے آیا، ان کا فون لیا، ان کے نمبر ٹرانسفر کیجیے آپ کا نیا فون، اب آپ یہ فون میرا ہو گیا، بھائی مجھے دے دو۔ نہیں آپ چلائیں گے ہی نہیں جب تک یہ والا آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے اس طرح سے دھکا دے دے کے میں نے پاکستان کے بہت سارے لوگوں کو جو رسپیکٹیبل ایسے لوگ تھے جو پلرز ہیں اس ملک کے، ان کو دھکا دے دے کے آج دیکھیں جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری امیر العظیم صاحب ہیں، لاہور ہوتے ہیں منصورہ میں۔ اسی طرح میں ان کے ساتھ تھر سفر کر رہا تھا، سراج بھائی بھی تھے۔ تو 12 گھنٹے میں نے اس آدمی کا دماغ کھایا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کیوں نہیں چلاتے۔ رات کے 11 بجے انہوں نے مجھے اجازت دی واپس آ کے بنا دیں آپ، نو پرابلم۔ میں نے کہا یار آپ جیت گئے آج، کیونکہ آپ نے میری بات مجھے 12 گھنٹے سنا ہے، آپ کو سلوٹ ہے کہ آپ نے اتنا آپ کا میدا ہے کہ آپ میری بات سن سکتے ہیں۔ ان کا فیس بک آئی ڈی بنایا گیا۔ جماعت اسلامی کے جو پورے سوشل میڈیا کے انچارج ہیں ان کے پاس اسکائپ کی آئی ڈی نہیں تھی، تو مجھے کسی نے کہا آپ ان کی مدد کریں، اس وقت وہ کمپیوٹر چلاتے تھے۔ میں نے کہا اس طرح اسکائپ بنائیں، پھر فیس بک بنائیں، پھر اس طرح بنائیں اور چلائیں۔ اب وہ آج وہی لڑکا پورے جماعت اسلامی کا سوشل میڈیا کا کنٹرولر ہے، کنٹرول روم ہے، سب کچھ الحمدللہ بہت اچھا وہ کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے میرا یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ ہمارے یہاں ٹیکنالوجی دیر سے پہنچی، اور جب دیر سے پہنچی تو اس کی وجہ سے اڈاپشن بھی دیر سے ہوئی، خیالات بھی پرانے ہیں، بوسیدہ ہیں۔ ہم ابھی تک سب کو انیمی سمجھتے ہیں، سرٹن لوگوں کو انیمی سمجھتے ہیں۔ میں کسی کو انیمی نہیں سمجھتا، کیونکہ میں نے اتنا سفر کیا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ بھی میرے جیسا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی کلر کا ہو، سب ایک جیسے لوگ ہیں۔ سب کے گھروں میں جب مجھے ویزے ملنے شروع ہوئے تو میں نے اس شرط، میرے کیونکہ فیس بک پہ بہت دوست بنا لیے تھے، تو میں نے اس شرط پہ ٹریول کرتا تھا کہ میں آپ کے گھر میں صوفے پہ رہوں گا، 2 دن رہوں گا، تب میں آپ کے گھر آؤں گا، ورنہ میں چائے پینے کھانا کھانے آپ کے گھر نہیں آؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو میں فرینچوں کے ساتھ رہا، فنش کے ساتھ رہا، سویڈش کے ساتھ رہا۔ سویڈن میں لوگ 10-10 سال سے رہتے ہیں، کبھی سویڈن کے گھر والے کے اندر نہیں جاتے۔ امریکہ میں لوگ 10-10 20-20 سال سے رہتے ہیں، امریکنوں کے ساتھ اب انہوں نے کبھی ٹائم نہیں گزارا، میں تو جا کے مہینہ رہ جاتا ہوں۔ سو یہ جو ایکسپیرینس میں نے کیا اس سے میرے اندر کافی تبدیلی آئی۔ مجھے پتہ چلا کہ سب اللہ کو مانتے ہیں، سب بلیورز ہیں، نام کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور جو فیئر ہے اس کو کم میں نے کر لیا اپنے۔ باقی جو لوگ ہیں ابھی بھی وہ فیئر میں رہتے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سمپل ہے کہ ہمارے یہاں ٹیکنالوجی دیر سے آئی اور انٹرنیٹ دیر سے آیا، بند ہو گیا۔ اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نہیں آگے جا سکے جتنی جلدی ہمیں چلے جانا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اعلیٰ تعلیم کے خلاف ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ MBA کریں، آپ ماسٹرز کریں، آپ PhD کریں، لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو بھی جئیں۔ آپ اس لیے نہ پڑھیں کہ آپ کو ایک کاغذ کا ٹکڑا چاہیے، آپ اس لیے پڑھیں کہ آپ کو علم سے محبت ہے۔ PhD کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر آف کیا ہے، آپ فلاسفی ہیں۔ فلاسفی کا مطلب ہوتا ہے فلوسوفیا، یعنی محبت ہے آپ کو علم سے۔
تو جب آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ایک چیز سے اور آپ باقی چیزوں میں اپنے آپ کو بند کر لیں گے تو وہاں چیلنج آ جاتا ہے. وہاں پر آپ پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود آپ کو نوکری نہیں مل پاتی, آپ اپنے پی ایچ ڈی سے کچھ کما نہیں پاتے. ہمارے سوشل پرابلمس بہت سارے ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ. ایجوکیشن جب 120 سال پہلے جو کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے وہ امپلیمنٹ ہوا, جو اسکول سسٹم امپلیمنٹ ہوا, میس ایجوکیشن امپلیمنٹ ہوئی, تو وہ انڈسٹریل ایج کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی. وہاں پر لوگوں کو نوکر بنانا ضروری تھا, ان کو ایک خاص ڈبے میں ڈالنا ضروری تھا. آج کے دور کے اندر سوچنے والوں کی ضرورت زیادہ ہے, کولیبریٹر کی ضرورت زیادہ ہے, جو مل کر کام کر سکیں. اسکول میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ ادھر نہیں دیکھیں گے, ریئل لائف میں بتایا جاتا ہے آپ ادھر دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں, ادھر دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں, پھر آپ کام کریں. تو وہ سکھایا ہی نہیں ہم نے کہ اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ مل کے کیسے کریں. ہم تو یوں کر رہے ہیں ہوم ورک, ہم یوں کر رہے ہیں ہوم ورک. یہ جو چیز مس ہو گئی ایجوکیشن کے اندر, یہ ہے ایکچوئل پرابلم ان ایجوکیشن. مجھے ایجوکیشن سے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں جب پہلی دفعہ فلوریڈا گیا اسکول, جس کے اسکول کے ساتھ میں نے پارٹنرشپ کری, تو میں نے دیکھا کہ 9th کلاس کے بچوں کے پاس ٹی وی لگا ہوا ہے, اور وہ بچے اپنا اخبار نکالتے ہیں, اور وہ بچے ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں, اور روزانہ صبح 1 گھنٹے کی بچے براڈ کاسٹ بنا کر پورے اسکول میں ٹی وی چلاتے ہیں. میرا دل چاہا کہ اللہ میاں مجھے بچہ بنا دے, میں اسکول میں داخلہ لے لوں. یہ ہے ایجوکیشن کہ بائی ایکسپیرینس وہ سیکھ رہے تھے کہ اخبار بھی نکال رہے ہیں, بزنس بھی کر رہے ہیں, ٹی وی بھی چلا رہے ہیں. یار یہ کیسا اسکول ہے؟ یہ ہے ایجوکیشن. یہ ایجوکیشن نہیں ہے کہ بیٹا آپ نے رٹا لگا لیا, کلاس میں بتا دیا گیا کہ یہ سوال یاد کر لینا اور کل ایگزام میں یہ پوچھا جائے گا. جس کا بھیجا رٹے میں اچھا ہے وہ پاس ہو گیا, جس کا بھیجا رٹے میں اچھا نہیں ہے وہ فیل ہو گیا. تو پھر وہ فوکس لڑکیاں ہی نے آگے آنا تھا کیونکہ وہ رٹا اچھا لگا لیتی ہیں, اور جو سوال کرتا ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ پیچھے جا کے بیک بینچر بن جاتا ہے, وہ کچھ کر نہیں پاتا. تو ایجوکیشن سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے ایجوکیشن کے سسٹم میں ایولیوشن سے پرابلم ہے کہ ہم نے ساتھ ساتھ ایولیوشن نہیں ہو رہے. ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم بروکن ہے آج بھی. آج تک ہمارے پرائم منسٹر بہت خوش ہیں کہ ہم نے پورے ملک کا ایک کریکولم بنا دیا. میں بہت خوش ہوتا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے ایک ایپ ریلیز کری ہے اور ہر پاکستانی کو ایک فون دیا جا رہا ہے اور وہ گھر بیٹھ کے پورے ملک میں پڑھ سکتا ہے. 70% جاہل یہ قوم ہے, اس کے لیے اس چیز پہ پیسے لگانے چاہیے تھے, نہ کہ ناقص قسم کی ایجوکیشن کریٹ کر کے, نہ کہ اپنے طرف سے دوبارہ ایجاد کر کے. جو دنیا خان اکیڈمی ایجاد کر چکی ہے ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. دنیا ایڈیکس ایجاد کر چکی ہے, ہارورڈ, MIT, آکسفورڈ, کیمبرج سے اچھی ایجوکیشن تو آپ نہیں دے سکتے نا. کہاں سے لائیں گے پروفیسر؟ وہ علم فری مل رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ہم قبول نہیں کریں گے. کیوں قبول نہیں کریں گے؟ بس کا کیا مطلب ہے؟ بس ہمارے ملک میں نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا اس کا کوئی جواب نہیں. آپ بدتمیزی کر رہے ہیں, آپ کلاس سے باہر چلے جائیں. یہ جواب نہیں ہے. بچہ آج کا جب گریجویٹ کرتا ہے تو وہ گلوبل سٹیزن بن چکا ہے. میری بچی نے انگریزی اگر سیکھی ہے تو مجھ سے نہیں سیکھی, وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے سیکھ رہی ہے. وہ آپ کے اسکول سے نہیں سیکھ رہی. وہ ایک الگ قسم کی مخلوق پیدا ہو رہی ہے جس کے لیے ہمارے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمیں ایولیوشن سے گزرنا ہے ایجوکیشن, اور ہم ایک گلوبل پلانٹ بننے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے. اس سے مجھے اعتراض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈبے میں کیوں بنا کے رکھ رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ویزا نہیں دلوا سکتے دنیا کا, ہم ان کو پیسے نہیں دے سکتے کہ وہ جاؤ دنیا کے ٹریول کرو. میجورٹی یا 20% کم سے کم امریکن بیک پیکنگ کرتا ہے اسکول کالج جانے سے پہلے. ہمارا بچہ تو بیک پیکنگ ملک کے اندر نہیں کرتا. بچے کو چوزا بنا کے, برائلر کا بچہ بنا کے رکھتے ہیں. 24 ڈگری پہ بھی مر جاتا ہے, 28 پہ بھی مر جاتا ہے. وہ ہل ہی نہیں سکتا 26 ڈگری کے علاوہ کہیں. یہ بچے پیدا کر رہے ہیں تو کس کام کے یہ بچے؟ یہ کون سا چین و عرب فتح کریں گے ہمارا؟ یہ کچھ بھی نہیں فتح کر سکتے, یہ اپنے آپ کو بھی فتح نہیں کر سکتے. یہ پرابلم ہے. میں نے اپنے دونوں بڑوں بچوں نے نہ میرے میٹرک کیا نہ او لیول کیا. مجھے بہت افسوس ہے کیونکہ میں سمجھتا تو میرے جیسے ہیں. انفارچونیٹلی وہ میرے جیسے نہیں نکلے, وہ الگ اپنی دنیا میں ہیں. تو ان کے لیے ایک سسٹم ضروری تھا, ڈسپلن ضروری تھا, تو وہاں ان کا ڈسپلن خراب ہو گیا. تو کاش کہ میں نے ان کو زبردستی کروایا ہوتا. لیکن دونوں صورتوں میں خوش نہیں ہوتا, نہ اس ڈبے میں, کیونکہ ایک نیا ڈبے کی ضرورت ہے جس میں ڈسپلن بھی ہو, آزادی بھی ہو, مکس کی ضرورت ہے. ہم ایک ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں ایز اے ہیومن بینگ, اور پوسٹ فیس بک, پوسٹ یوٹیوب ایجوکیشن کریٹ ہو رہی ہے. ابھی ہم پوسٹ کووڈ ایجاد کر رہے ہیں. اب ایک نئی قسم کی ایجوکیشن کریٹ ہوگی جو شاید 5 سال 10 سال لگے, چلتے رہے گی, پھر چینج ہوگی. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ 21ویں صدی میں جو 5 سال ہیں وہ پچھلے 100 سال کے برابر ہے.
ہر 5 سال بعد ہر چیز بدل جاتی ہے. تو اب جو بیچارہ 5 سال کا سیکھ کر آتا ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے یہ سب تو پرانا ہو گیا. اور یہ وہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ جو ایجوکیشنسٹ ہیں, اسکول والے ہیں, یہ اڈیپٹ نہیں کر پا رہے, اتنی تیزی سے چیزوں کو اڈیپٹ نہیں کر پا رہے کہ ہر 5 سال بعد سب کچھ بدل جاتا ہے. تو ہم کیسے کریں, کسی کو پتہ نہیں ہے, چاہے امریکہ میں بھی نہیں پتہ ہے, یہاں پہ بھی نہیں پتہ ہے, سب کوشش کر رہے ہیں, ٹرائنگ دیئر بیسٹ. سو پتہ نہیں کیا ہوگا. بہت سارے نام ہیں جو ریحان اللہ والا کو بنانے میں شامل ہیں. کچھ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں, کچھ زیادہ دیر تک ہوتے ہیں. جو زیادہ دیر تک ہوتے ہیں ساتھ وہ شاید یاد رہ جاتے ہیں. کچھ لوگ لمحے کے لیے آتے ہیں, بہت کچھ چینج کر جاتے ہیں, لیکن ہمیں یاد نہیں رہتے. سب سے پہلے آف کورس میری ماں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے, ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے. میرے والد نے خاموشی سے میری بہت سپورٹ کی ہے. وہ اور میں بات کم کرتے ہیں لیکن سپورٹ انہوں نے بہرحال بہت زیادہ کی. اس کے بعد میری بیوی نے میری بہت سپورٹ کی. میرے جیسے انسان کو برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. انہوں نے مجھے بہت برداشت کیا, میرے ساتھ بہت سپورٹیو رہیں. میرے بچے بہت پریشان ہوتے ہیں, میرے ساتھ ٹریول کرتے ہیں تو میرے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں, کیونکہ میں ایک مشکل انسان ہوں. میں ایک ٹپیکل فادر نہیں ہوں, ٹپیکل پاکستانی نہیں ہوں. تو چیلنجنگ ہوتا ہے نان ٹپیکل آدمی کے ساتھ, کیونکہ ان کے دوست کیونکہ ابا فرق ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے ابا بھی ایسے ہونے چاہیے. تو وہ جب سے جیسے ٹائم گزرے گا ان بچوں کو سمجھ آ جائے گی کہ نہیں, ضروری نہیں ہے کہ آج جیسے ہوں. تو اس کے علاوہ میری کزن ہے نیئر, انہوں نے مجھے بہت مینٹر کیا ہے. سوزین بوون نے مجھے بہت مینٹر کیا ہے. بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا ہے اور مجھے وہ پرسنالٹی دی ہے جو میری بن گئی ہے. اور اس میں ہر وہ آدمی جس سے میں گفتگو کرتا ہوں آدھے گھنٹے, وہ مجھے چینج کر دیتا ہے. تھوڑا سا ہی صحیح لیکن چینج ضرور کرتا ہے. بڑی چینج انسان سمجھتا ہے کہ آتی ہے, لیکن بڑی چینج نہیں ہوتی کوئی بھی. وہ چھوٹا ہی چینج ہی ہوتا ہے, ایکسرسائز کی طرح روزانہ وہ کرتا ہے تو 1 سال بعد چینج نظر آتی ہے. تو اس میں بہت سارے لوگ کیا کہنا چاہیے کہ افیکٹ لیتے ہیں. سب سے زیادہ چینج میں سمجھتا ہوں زکربرگ نے کیا, فیس بک بنا کے, انٹرنیٹ بنانے والوں نے کیا, گوگل بنانے والوں نے کیا. مجھ کو جو امجد باسط الوی ہیں لاہور میں برین نیٹ والے, انہوں نے بہت چینج کیا, کیونکہ وہ مجھ سے لڑتے تھے اور میں ان کی لڑ میں بہت ساری چیزیں کر جاتا تھا. پھر میرا ایک دوست ہے جیف پولور, اس نے مجھ کو انگلی کری کہ پاکستان سے ٹیکنالوجی ایجاد ہی نہیں ہو سکتی, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اور جب اس نے مجھے یہ بات بول دی تو میرے اندر آگ لگ گئی. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں, میں تو پاکستان سے ایجاد کر کے دکھاؤں گا بھی اور چلاؤں گا بھی. اور وہ الحمدللہ آج ایک سکسیسفل کمپنی ہے DIDX, جو کہ دنیا بھر کے ٹیلکوز کو سروسز دیتی ہے, یہاں سے بیٹھ کے دیتی ہے. یہاں پہ سافٹ ویئر بنایا, یہاں ٹیکنالوجی ایجاد کری, سب کچھ یہاں کیا. مجھے تو آج تک نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ کس طرح ہو گیا. میں تو اس کو اللہ میاں کا تحفہ سمجھتا ہوں. جنہوں نے وہ سافٹ ویئر بنایا میرے لیے, وہ بھی میرے لیے تحفے تھے. وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا, وہ جو انجینئرز ہیں میرے ساتھ کام کرتے ہیں, جو ہمارا کمپنی کا جو چیف آپریٹنگ آفیسر تھا منیب ہے, احسن ہے, انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا. سوزین کا میں نے نام لیا, ڈاکٹر سوزانہ فائچک ہے, اس نے مجھے بہت بدلا. بہت سارے دنیا میں زندگی میں انسان آتے ہیں جو آپ کو تبدیل کرتے ہیں. ان میں سب سے زیادہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے قریب ہوتے ہیں. بچے آپ کو بہت صبر پیدا کرتے ہیں. تو ان گنت لوگ ہیں, اور جو ہیں جن کا میں شکریہ ادا نہیں کر سکا, ان سب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ پرسنالٹی بنائی جو میں ہوں. پاکستان میں بہت سارے لوگ بگ گنز بن چکے ہیں, بہت ساروں کا نام اب لوگ نہیں جانتے. ناصر خان غازی اس میں سے ایک ہے جو ڈیجی کام کو پاکستان لے کر آیا, جس نے پہلا انٹرنیٹ سروس پاکستان میں ایکچولی شروع کری. وہ ایک چھپا ہوا ہیرا ہے جو کہ لوگ نہیں جانتے. اس کے بعد عدنان اصغر بھائی ہیں, وہ بھی چھپے ہوئے ہیرے ہیں, جنہوں نے ان کے ساتھ ہی مل کے, ناصر کے ساتھ مل کے ملٹی نیٹ بنائی, اور ملٹی نیٹ کو ملیشیا ٹیلی کام کو بیچ بھی دیا, پھر واپس اس سے خرید بھی لیا. تو بہت بڑی گن ہے عدنان اصغر, جو کہ نظر نہیں آتے, ان کو ماشاءاللہ ستارے امتیاز بھی دیا گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں. عدنان اصغر کا میں سمجھتا ہوں وہ سپر ہیرو ہیں ہمارے ملک کے, جن کے بارے میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں لوگ نہیں جانتے ہیں, لیکن وہ ہمارے جڑوں کے اندر ہیں. اسی طرح بہت سارے ایسے ہیرو ہیں جنہوں نے انفو لنک بنایا, جو پاکستان کی پہلی ای میل سروس میسو بنی, برین نیٹ سے بھی پہلے. اس سے پہلے عمران نیٹ بنایا گیا, جو کہ عمران فلوریڈا میں رہتا ہے, اس نے بنائی. جب اس کے علاوہ عاشر ناصر ہے, جس نے PK نیک بنایا, جس کی آج تک PK.PK وہ چلاتا ہے. سب بہت سارے چھپے ہوئے لوگ ہیں. بظاہر ہیرو میں
یوٹیوب کے آنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ سامنے آنا شروع ہو گئے. یوٹیوب کے اوپر میں سب سے پہلے لوگوں کو نظر آنا شروع ہوا. اس کی وجہ سے, میری وجہ سے, اب کیونکہ میں جلدی آ گیا اور میں ارلی اڈاپٹر تھا, تو سب لوگ مجھ کو کہتے ہیں آپ کی وجہ سے ہیں. حالانکہ میرا نہیں سمجھتا کہ زیادہ تر لوگ میری وجہ سے ہیں. آپ جو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میں آپ کی وجہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں, لیکن میرا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں ایکو سسٹم کے اندر. وہ نہ ہو, آج اگر انٹرنیٹ سروس اچھی نہ ہو, آج اگر فونز اچھے نہ اویلیبل ہوں, آج اگر ہمارے پاس ملک میں پالیسی نہ ہوتی کہ جی انٹرنیٹ سستا ہوگا, تو ہم بھی شاید برما ہوتے, ہم بھی شاید سیریا ہوتے. سیریا نے ایئر 2000 تک ای میل نہیں آنے دیا تھا. صرف 5 سال کے ڈیلے کی وجہ سے آج سیریا کا حال دیکھ لیں کہ اتنی پرانا کنٹری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. صرف انٹرنیٹ ایک ایسی طاقت ہے جو سب کو جوڑتی ہے. یہ وہ واحد ہیومن کنیکشن فورس ہے اس وقت جو سب انسانوں کو برابر کا ٹریٹ کرتی ہے. عرصے تک نہیں رہے گا ایسے, چینج ہوگا, اس میں بھی بارڈرز میں بھی بنائے جائیں گے. جس طرح سے آج سے 100 سال پہلے ہم لوگ بغیر پاسپورٹ کے گھومتے تھے, اسی طرح انٹرنیٹ پہ 20 سال پہلے ہم بغیر پاسپورٹ کے ادھر ادھر ٹریول کرتے تھے. اب آہستہ آہستہ ہمارے اوپر پابندیاں لگائی جائیں گی. تو وہ اس سے پہلے کہ وہ پابندیاں لگ جائیں, آپ کو اس کا ابیوز کرنا چاہیے, اس نعمت کا فائدہ اٹھانا چاہیے. میں سب کو بولتا ہوں یوز نہ کریں انٹرنیٹ کا, ابیوز کریں. اسی طرح سے یہ فیس بک انیبلر ہے. فیس بک کی وجہ سے, یوٹیوب کی وجہ سے سنی علی سب کے سامنے آیا, شاہد جویا سب کے سامنے آیا, آزاد چائے والا سب کے سامنے آیا, ہشام سرور سب کے سامنے آیا. یہ سب تھے انسان, اچھے انسان تھے, لیکن ان کو ایک پلیٹ فارم مل گیا جو کہ ان کو جمپ سٹارٹ دینے میں کام کر گیا. بہت سارے لوگوں نے, ثناء اللہ بھٹا صاحب ایک بہت بڑا نام ہے جو کہ زیادہ لوگ نہیں جانتے کہ کون ہے. وہ اس آدمی نے لڑ کے ٹیلی کام کی ٹیکنالوجیز کو پاکستان میں امپلیمنٹ کروایا. وہ ایک پانی بیچنے والا آدمی تھا جو کہ ٹیلی کام کے اندر آیا, اور اس نے اپنے اس کیا کہنا چاہیے گرٹ کو یوز کرتے ہوئے پرویز مشرف سے لڑا ہوا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. تو ایسے بہت سارے ستون اس ملک میں ہیں جن کا میں نام شاید زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا. جیسے میں نے روشن علی پنجوانی کا نام لیا کہ وہ کمپیوٹرز کو لانے میں اس ملک میں ارلی اڈاپٹرز میں تھے, ارلی لوگ تھے. 4 دکانیں ہوتی تھی پورے شہر کے اندر, پورے ملک کے اندر, جو کمپیوٹرز لایا کرتی تھی. مناپلی ہوتی تھی. اب ماشاءاللہ ہر نکڑ پہ ایک کمپیوٹر بکتا ہے جس کی نام موبائل فون ہے. ابھرتے میرے ستاروں کے اندر بہت بڑے نام آنے والے ہیں جن کو میں خود بھی نہیں جانتا ہوں, لیکن وہ سینکڑوں میں ہیں, ہزاروں میں ہیں, اور وہ اتنے زور سے فلڈ آئے گا کہ آپ سب لوگ چکرا جائیں گے کہ یہ ہوا کیا. اور اسی کی تیاری میں پچھلے 10 سال سے لگا ہوں. میں نے پچھلے 10 سال کچھ نہیں کیا ہے سوائے اس مٹی کے اندر ہل چلایا ہے کہ کچھ نکل جائے گا, کچھ نکلے گا, بویا جائے گا. جب ہل چل گیا, چھوٹے چھوٹے پودے نکلنے لگے, تو پھر ایک دم سے سنی آئے, ثاقب اظہر آئے, وہ سارے کو انہوں نے کیپچر کرنا شروع کیا. اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, غم نہیں ہے, کسی نے تو کیپچر کرنا تھا, انہوں نے کیپچر کرنا شروع کر دیا. میں نے اس چیز کو پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا. تو میں نے فیس بک جب شروع میں آیا تھا, آج سے 12 سال پہلے, میں فیس بک پہ ایڈورٹائزنگ کر کے شارع فیصل پہ بل بورڈ لگا کے میں نے اپنے فیس بک پہ 1 ملین لوگ جمع کیے. اب جب بھی کوئی نیا آدمی آتا ہے, مجھے صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ میں ان کی ویڈیو بناتا ہوں, اپنے فیس بک پہ پھینکتا ہوں. ہر قسم کے لوگ میں نے جان بوجھ کے جمع کیے ہوئے تھے, وہ جاتے ہیں ان سے چپک جاتے ہیں, اور وہ چپکنے کی وجہ سے وہ بھی طاقتور ہو جاتے ہیں, اور جو لوگ آتے ہیں وہ بھی طاقتور ہو جاتے ہیں. تو یہ پورا ایکو سسٹم میں کریٹ کر چکا ہوں فیس بک کے اوپر کہ اب کوئی بھی نیکسٹ سنی علی بننا چاہتا ہو, ثاقب اظہر بننا چاہتا ہو, پاکستان کو بدلنا چاہتا ہو, تو میں نے پورا فریم ورک سسٹم بنا دیا ہے جو کہ آپ 1 مہینے میں اپنے آپ کو چینج کریں. میں آپ کو پورے وہ طاقت دوں گا کہ آپ کے اندر سپر پاورز آ جائیں گے. آپ کہیں گے یہ کیا ہوا, یہ کیسے ہوا, یہ کیسے ہو گیا. کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ, کیونکہ میں نے ایسے لوگ ڈھونڈ کے رکھے ہوئے ہیں. مجھے صرف ان کو ان کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے, اور جیسے ہی وہ کہتے ہیں ہاں میں ریڈی ہوں ان کے, اور وہ اپنے آپ کو ایک سرٹن پلیٹ فارم سے گزارتے ہیں, یعنی وہ اپنے آپ کو اوپن کرتے ہیں, اپنی ویڈیوز بناتے ہیں, اپنے آپ کو کنیکشن کے لیے اویلیبل کرتے ہیں, گفتگو کے لیے اویلیبل کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں. بہت سارے اور بھی طریقے ہیں. مثال کے طور پہ عمران الجینا نے 1 ملین سبسکرائبر بنائے, میرا ان سے کبھی گفتگو نہیں ہوئی. میں ان کا فین ہوں, میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا کام کیا کہ, لیکن وہ ایک الگ طریقے سے انہوں نے اپنی فالوئنگ کریٹ کری, الگ قسم کا, الگ ورٹیکل میں سمجھتا ہوں کہ بنایا, جو کہ ایک ٹپیکل طریقہ تھا. میں نے جو ایکو سسٹم بنایا ہے اس کے اندر میں ایک نیشن بنانا چاہتا ہوں.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر بہت آج تک ہم پاکستانی نہیں بن سکے. بنگلہ دیش ہم سے آگے چلا گیا. اس کی وجہ ایک ہے, بنگلہ دیش میں میرے نزدیک سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ سارا ملک ایک زبان بولتا ہے. ہمارے ملک میں آج تک ہم 22 زبانیں بولتے ہیں. ہم ابھی تک سندھی, پنجابی, بلوچی, پٹھان بنے ہوئے ہیں. ہم ابھی تک پاکستانی نہیں بن پائے. ہمارے فیس بک کے اوپر اگر 50 بلوچ, 50 پنجابی, 50 سندھی, 50 گلگتی اور 50 سرائکی ہوں تو ہم شاید پھر پاکستانی بن سکیں, ہم ان کو انسان سمجھیں. ابھی تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں وہ تو ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ اس مذہب کا ہے, وہ اس مذہب کا ہے. تو ہم آپس میں لڑ کے اپنے آپ کو ہم نے ختم کر دیا ہے. ہم اپنی زیادہ تر انرجی اپنی چوکیداری پہ خرچ کر دیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے میں زیادہ انرجی ویسٹ کر دیتے ہیں. میں امریکہ میں جب رہتا تھا, میرے گھر کے اندر میں نے کبھی تالا نہیں لگایا 1 سال میں. نہ میں نے اپنی گاڑی کو شیشہ بند کیا, نہ میں نے اپنی گاڑی میں سے کبھی چابی نکالی. یہ ہر روز کی بات ہے, کبھی مجھے نکالنے کی ضرورت. میں ایک اسٹرینجر, ایک باہر کا سٹیزن, ایک امریکہ کے ایک شہر, مین روڈ پہ میرا گھر تھا, کوئی بھی آگے گاڑی لے کے جا سکتا تھا, کبھی گاڑی چوری نہیں ہوئی. اس کے علاوہ ہیوسٹن میں رہتا تھا, تو وہاں میری ایک ہفتے میں گاڑی چوری ہو گئی تھی لاکڈ دروازے میں سے. جب بڑا شہر ہوتا ہے تو اس کے الگ کمپلیکیشن ہوتے ہیں. پھر میں چھوٹے شہر میں رہتا تھا, وہاں کچھ نہیں ہوتا تھا. پاکستان میں بھی جب آپ گاؤں جاتے ہیں تو ٹریکٹروں میں چابی لگی ہوتی ہے, موٹر سائیکلوں میں چابی لگی ہوتی ہے. یہ بات مجھے نہیں پتہ تھی. جب پتہ چلی, جب میں ٹریکٹر والوں کے پاس گیا, گاؤں گوٹھوں میں جانا شروع کیا, تو پتہ چلا یہاں بھی اسی طرح ٹرسٹ ہے. لیکن وہ گاؤں کے باہر کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو ہم ابھی تک جو ہمارا نیشن کا پرابلم ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا نیشن کا پرابلم ایک ہے, مسٹرسٹ. ہم ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. نہ ہم اپنے پولیس والوں پہ, نہ اپنی گورنمنٹ پہ, نہ اپنے پڑوسی پہ, کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. نمبر 1. اب اس کو ٹھیک کیسے کریں؟ وہ ٹھیک ہوتا ہے کمیونیکیشن سے. جب آپ کمیونیکیشن کی کوانٹٹی بڑھا دیتے ہیں تو ٹرسٹ بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے تو کولیبوریشن شروع ہو جاتی ہے. جب کولیبوریشن شروع ہوتی ہے تو اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے. جب اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے تو لوگ پراسپرس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہے میرا فارمولہ اکنامک چینج لانے کا. سب سے پہلے آپ کو گفتگو کرنی پڑے گی, اپنے بارے میں بتانا پڑے گا آپ کون ہیں, جا کے لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں. ڈیٹا دیں گے تو وہ بھی آپ کو ڈیٹا دے گا. میں کیوں بتاؤں کون ہوں بھائی, میں اپنی ذات کیوں بتاؤں, میں اپنے بچوں کے بارے میں کیوں بتاؤں, میں اپنے گھر والوں کے بارے میں کیوں بتاؤں. جب آپ دینا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو ملنا شروع ہوتا ہے, آپ کو ٹرسٹ. اور یہ پاکستان کا پرابلم نہیں ہے. امریکہ میں جب میں جاتا ہوں, میں بتاتا ہوں میری شادی شدہ ہوں, میرے 4 بچے ہیں, تو مجھ پہ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور میں اگر کسی جگہ جا کے اپنے بارے میں نہیں بتاتا تو مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو یہ ایک ہیومن ایشو ہے کہ ٹرسٹ کے ڈیفیسٹ ہے. اس ٹرسٹ کے ڈیفیسٹ کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ٹھیک کر دیتے ہیں تو ملک آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جائے گا. آپ کو چوکیدار کم چاہیے ہوں گے, پولیس کم چاہیے ہوگی, آپ کو فوج کم چاہیے ہوگی, کیونکہ آپ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. وہ ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے بات کرنا ویڈیو پہ ضروری ہے, کیونکہ ہم کسی اور کی مسجد نہیں جاتے, ہم کسی اور کے گھر نہیں جاتے, ہم کسی دوسرے فرقے کے والے کے اور کسی دوسرے بلوچی پٹھان کے گھر نہیں جاتے. تو اگر ان کی ویڈیوز آنا شروع ہوتے ہیں تو آپ وہ ایک طرح سے ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں. اور جب ان کے گھر جا کے, جیسے میں ویڈیوز بناتا ہوں, فرینک, ان کٹ, خراب کوالٹی کی جس کو ہم سمجھتے ہیں, وہ نیچرل ایولیوشن. مٹی جو ہے نا وہ گندی ہوتی ہے, اس کے اندر ایک خاص آرگینک سبسٹنس ہوتا ہے جو اس کے ساتھ انٹیمیسی کریٹ کرتا ہے, اپناپن کریٹ کرتا ہے. یہ تو اپنا بندہ ہے, داڑھی بھی بوڑھی بھی ہے, جیسے گھر پہ جا کے کسی سے ملتے ہیں. یہ نہیں لگتا کہ آپ کوئی ٹی وی کا خاص ڈرامہ دیکھ رہے ہیں جو ریالٹی نہیں ہوتی. جو فلم دیکھ رہے ہیں وہ کبھی ریالٹی. کون سی فلم میں آپ نے زندگی میں گانا گاتے ہوئے محبوبہ آتے ہوئے دیکھی؟ کہیں بھی گانا گاتے ہوئے محبوبہ نہیں آتی. صبح سے زندگی گزر گئی, محبوبہ گانا گاتے ہوئے آ رہی ہے, محبوب گانا گاتے ہوئے آ رہا ہے انتظار میں, لیکن وہ تو کہیں نہیں ہوتا. یہ سب فکشن ہے. میں ریالٹی پسند انسان ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ریالٹی کے اندر رہتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم کو الو بنایا ہے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزوں میں. میں اس الو پن کو کم کرنا چاہتا ہوں. میں ریئل بننا چاہتا ہوں. لوگ مجھے ریئل نہیں بننے دیتے کہ نہیں تھوڑا سا میک اپ کریں, تھوڑے سے اچھے کپڑے پہنیں, تھوڑے سے بال لگوا لیں. یہ سب ان ریئل ہے میرے نزدیک. ہم مٹی سے آئے ہیں, مٹی میں چلے جائیں گے. اس آرگینک چیز کو میں گرو کرنے میں انٹرسٹ ہوں. میں پچھلے 30 سال سے ڈپریشن کا شکار ہوں. میں ہر روز ڈپریس اٹھتا ہوں اور ہر روز اپنے آپ کو اس ڈپریشن سے باہر نکالتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ آج میں نے کیا کرنا ہے. اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میں بورڈم کا شکار رہا ہوں اور میں بور ہونے کی وجہ سے کام کرتا ہوں. میں کبھی اس لیے کام نہیں کرتا کہ مجھے پیسے چاہیے, میں کبھی اس لیے کام نہیں کرتا کہ چینج آ جائے. میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں.
اگر میں یہ کام کر سکتا ہوں اور پھر بھی نہیں کرتا تو اس سے مجھے ریگریٹ ہوتا ہے، یار میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں کیوں نہیں کرتا ہوں؟ مجھے کرنا چاہیے۔ دوسروں کو بھی یہ بولتا ہوں، یار تم یہ کام کر سکتے ہو، کیوں نہیں کرتے ہو؟ بھائی پاگل ہو، جو کر سکتے ہو وہ تو کرو، نہیں بیٹھے ہوئے انتظار میں۔ تو میرا فلسفہ یہ نہیں ہے، میں اس پہ کاسمیٹک کر کے نہیں پیش کرنا چاہتا، اس پہ ووٹس نہیں ملتے، اس حقیقت پہ ووٹس نہیں ملتے، لیکن یہ میری حقیقت ہے کہ میں خوش نہیں رہتا، میں انگزائٹی کا شکار رہتا ہوں۔ اپنے آپ کو میں نے پہلی دفعہ 7 سال پہلے میڈیٹیشن کرنا شروع کی ہے، میں روز میڈیٹیشن کرتا ہوں، اس سے کامنس آتی ہے، بہتر ہوتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ٹھیک ہو گیا۔ میں ابھی بھی میرے جسم میں بہت بڑا ایک ہول ہے روح میں کہ جی یہ کیوں غریب ہیں ہم۔ میرے نزدیک پاکستان ایک خواہ مخواہ غریب ملک ہے۔ ایسے ملک میں ہم رہتے ہیں جس میں ہر چیز ہے، انٹرنیٹ بہترین، لوگ بہترین، پانی بہترین۔ آپ گلگت بلتستان چلے جائیں، وہاں رو رہے ہیں بجلی نہیں ہے، برابر میں نالا بہہ رہا ہے، کہہ رہے ہیں پانی نہیں ہے، برابر میں نالا بہہ رہا ہے۔ اب میں سر ہی پکڑ سکتا ہوں اور کیا کہوں، یار پانی ہے نا، اس پہ موٹر لگا دو، پانی کی بجلی بن جائے گی، فری میں بجلی بن جائے گی، کیوں نہیں بناتے؟ میں پاکستان میں ٹریول کرتا ہوں سندھ سے لے کے اوپر تک، گاڑی میں مجھے زمین نظر آتی ہے خالی، پانی بہ رہا ہوتا ہے فارغ، انسان بیٹھے ہوتے ہیں ویلے، اور لوگ کہتے ہیں کام نہیں ہے۔ تو اس کو خام خواہ میں غریب نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ پانی بھی ہے، زمین بھی ہے، انسان بھی ہیں، اور پھر بھی غریب ہیں۔ تو میں کیوں غریب ہیں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اور اس کے لیے میں پریشان بھی رہتا ہوں، کوشش بھی کرتا ہوں، اور مجھے سولوشن معلوم ہے۔ سولوشن یہ ہے کہ ہم، اگر میرے پاس جادو کا چراغ ہو یا میں پرائم منسٹر ہوں، تو میں سب کو سب سے پہلے پاکستان میں 5 سال کے لیے انٹرنیٹ 1000 روپے تک کا فری کر دوں۔ یہ ہمارا بلڈنگ بلاک ہے۔ یہ آپ الیکشن پہ جو خرچہ کرنے جا رہے ہیں 90 ارب روپے، اس کی جگہ آپ 2 ارب روپے کا انٹرنیٹ فری دے دیں اور یہ قوم بدل جائے گی۔ 5 سال بعد ایک ڈیفرنٹ قوم پیدا ہوگی یہاں سے، جو کنیکٹڈ ہوگی، ہائپر کنیکٹڈ ہوگی، ہائپر سمارٹ ہوگی، ہائپر یوزر ہوگی، ایک اور ملک پیدا ہو جائے گا یہاں پہ، بالکل الگ دماغ کا ملک پیدا ہو جائے گا۔ دوسرا کام، ہمیں 1 بلین روپے خرچ کر کے یوٹیوب کا اشتہار کرنا چاہیے کہ بھائی کسی سے کچھ پوچھنے سے پہلے، کسی سے کچھ سمجھنے سے پہلے یوٹیوب ضرور کرو۔ غریب ہو، نوکری نہیں ہے، یوٹیوب پہ جا کے لکھو میں نوکری کیسے حاصل کروں، میں 1 لاکھ روپے مہینہ کیسے کماؤں، میں یہ کیسے کروں، میں وہ کیسے کروں، مجھے دبئی کی نوکری کیسے ملے گی۔ ایک دفعہ تم یوٹیوب پہ لکھ دو کہ میں 1 لاکھ روپے مہینہ کیسے کماؤں، یوٹیوب کو پتہ چل جائے گا، اس نے آپ کو ہر روز وہی ویڈیو دکھانی ہے، آپ نے امیر ہو جانا ہے تھوڑے دن میں۔ صرف آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے 1 لاکھ روپے کیسے کمانے، نہ آپ سرچ کرتے ہیں، آپ ارطغرل غازی دیکھتے رہتے ہیں یا مادھوری کی فلم دیکھتے رہتے ہیں یا گانے دیکھتے رہتے ہیں، تو آپ وہی رہتے ہیں۔ ایک آدمی جو پاکستان میں 50,000 روپے کا اکاؤنٹنٹ ہے، وہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ وہی جاب لنڈن میں، امریکہ میں، یہاں بیٹھ کے 5 لاکھ روپے مہینے کی نہ کرتا ہو۔ ایک وجہ ہے، اس کی کمیونیکیشن کمزور ہے، انگریزی بھی آتی ہے اس کو، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں اس انگریز سے جاب کیسے لے لوں۔ پہلے وہ انگریز کو برا سمجھتا ہے، رجانا بھی چاہتا ہے، برا بھی سمجھتا ہے، اس سے کمیونیکیٹ نہیں کرتا ہے۔ خواہ مخواہ کی پرابلم ہے، مطلب ایسی پرابلم ہے جو کہ اتنے آرام سے سالو ہونے والے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کرتے۔ تو میں اپنا سر نوچ لیتا ہوں، بال سارے میرے نوچ کے ختم ہو گئے کہ ہم کیوں نہیں سالو کرتے، بیکاز ہم کو بتایا گیا کہ پرابلم بہت بڑا ہے۔ دنیا کی کوئی بلڈنگ بہت بڑی نہیں ہوتی، دنیا کی ہر بلڈنگ میں چھوٹی چھوٹی اینٹیں ہوتی ہیں۔ اب آپ ایک ایک اینٹ سب لوگوں کو دے دیں، سب ایک ایک اینٹ لیں، بلڈنگ بڑی بن جائے گی، ملک ہمارا امیر ہو جائے گا۔ آپ انڈیویجول کو پاور دے دیں، انڈیویجول کو امپاور کریں۔ انڈیویجول کو امپاور دینے کا موبائل فون سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، انٹرنیٹ سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ ہم وہ دے دیتے ہیں، انٹرنیٹ 4 سال فری کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر افغانستان میں 20 سال بم مارنے کے بجائے انہوں نے موبائل مارے ہوتے لوگوں کو اور انٹرنیٹ فری رکھا ہوتا تو آج ڈفرینٹ افغانستان ہوتا، امپاورڈ افغانستان ہوتا، کیونکہ اب آپ بول کے سب کچھ کر سکتے ہیں، لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسکول بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو بولیں وہ جواب دے دیتا ہے فون، جو پوچھا جواب آ جاتا ہے، تو پرابلم تو وہاں حل ہو جاتا ہے۔ پھر پریشان کیوں ہیں؟ بس ہیں پریشان۔ میں نے کبھی دوسروں کے بچے اور اپنے بچوں میں انفارچونیٹلی ڈفرینشیٹ نہیں کیا، یہ میں ایک خراب فادر کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ میں نے ہر بچے کو اپنا ہی بچہ سمجھا ہے، میرے پاس جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کو بھی اپنا سمجھا ہے، سگا بھائی کی طرح ٹریٹ کیا ہے۔ مجھے سکھایا نہیں گیا کہ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی فرق ہے، میرے اندر ہے نہیں، میرا سینسر خراب ہے۔ تو اپنے بچوں میں صرف یہ فرق ہوا کہ میری بیوی ان کا زیادہ خیال کر لیتی ہے، دوسروں کے بچوں کا نہیں کرتی، ان کو زیادہ اچھی چیزیں لا کے دے دیتی ہے، ان دوسروں کے بچوں کو نہیں کرتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اور میرے اپنے بچوں سے کبھی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رہی، کہ کیونکہ میرے ابا نے میرے سے بہت ایکسپیکٹیشن لگائی ہوئی تھی اور میں ان پہ پورا نہیں اترا، تو میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے بچے میری بات مانیں گے۔
جب میں خود نافرمان تو میں اپنے بچوں کو کیسے فرمانبردار کہوں. میں نے اپنے بچوں کو انیبل کیا ہے کہ میں کل مر جاؤں تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. میری خواہش یہ تھی کہ میں ان کو اتنی طاقت دے دوں, سوچ دے دوں, اتنا کریج دے دوں کہ وہ کچھ بھی کر سکیں. تو میں نے وہ تربیت پہ بہت فوکس کیا, ان کو گھمایا پھرایا, بھیجا. میرا بچے کو 12 سال کا تھا, میں نے کہا ٹکٹ خریدو لنڈن چلے جاؤ. وہ خود ٹکٹ خریدا, لنڈن چلا گیا, سنگاپور چلا گیا. تو وہ ایسا میں نے بچے کو کر دیا کہ اب وہ گاڑی خرید لیتا ہے, بیچ لیتا ہے. مطلب 18 کا ہے تو میں خود بھی سر کھجا رہا ہوں. اچھا یار یہ میں نے تو کبھی گاڑی نہیں خریدی تھی 18 کی عمر میں, لیکن ان کو میں نے انیبل کرنے کی کوشش کی. اور یہی میں دوسروں کو بھی سجیسٹ کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں میرے بچے جو دل کرے کریں, لیکن بڑا کریں. کیونکہ میں نے زیادہ بچے اس لیے, میرے 6 بچے ہیں, میں نے زیادہ بچے اس لیے پیدا کیے کہ میں سمجھتا تھا غریبوں کے غریب بہت سارے بچے ہیں, تو یار امیروں کے بھی بہت بچے ہونے چاہیے تاکہ وہ غریبوں کے لیے کچھ کر سکیں. اس نیت سے تو میں نے بچے دعا مانگ کے پیدا کیے تھے. باقی امید تو اچھی رکھنی چاہیے. اور بچے میرے نالائق نہیں ہیں, اچھے بچے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں. اللہ کرے گا وہ بھی لوگوں کے کام آئیں گے. بس مجھے جس طرح اقبال کو محبت تھی, محبت ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمن. بڑے بڑے کام کرنے والوں کے ساتھ مل کے نا مزہ آتا ہے, دل خوش ہوتا ہے کہ یار جب تم اسی 10 گھنٹے جس میں کام کر رہے ہو $1 بلین کا کام کر سکتے ہو تو کیوں چونی کا کام کرتے ہو. $1 بلین کا کام کر لو جس کا رزلٹ 10 سال میں آئے گا, لیکن $1 بلین کا آئے گا. ہم سارے ٹریڈر مینٹیلٹی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ انسرٹینٹی میں رہتے ہیں, ہم جلدی چھکے لگا کے نا بس اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. 25 سال بعد دنیا میں شاید آکسیجن بھی نہ ہو, کیا کریں گے اتنے پیسوں. میری بہت اچھی ٹیم ہے جو میرا بزنس چلاتی ہے, جس سے میں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے. میں بہت خوش ہوں ان سے, وہ میرا خرچہ برداشت کرتے ہیں. میں دفتر گئے ہوئے 2 سال ہو گئے اور میری ٹیم چل رہی ہے الحمدللہ. وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہے. کبھی کبھی مجھے واٹس ایپ پہ میری ٹیکسٹ پہ بات ہوتی ہے, فون بھی نہیں بات ہوتی. میرے پاس بہت اچھے بچے کام کرتے ہیں اور مجھے یہ پتہ ہے کہ میں ایگزیکیوٹر نہیں ہوں, میں ایک علامہ اقبال ہوں, میں محمد علی جناح نہیں ہوں. اپنے آپ کو پہچان لینا بندہ تو تھوڑا سکون آ جاتا ہے. دل تو چاہتا ہے کہ جناح بن جائے, لیکن جب پتہ ہے کہ پیدا کیا گیا اقبال تو پھر اقبال ہی رہنا چاہیے, نہیں تو خامخواہ میں ٹھوکریں لگیں گی. تو اب میرا یہ طریقہ ہے کہ میں ہر چیز, ہر میٹنگ پبلکلی کرتا ہوں. تو مجھے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, میں ابھی بھی ہل چلا رہا ہوں, میں اس قوم پہ ہل چلا رہا ہوں. میں جب ویڈیو بنا کے ڈالتا ہوں نا, 3 سال بعد مجھے ایک میسج آتا ہے, السلام علیکم ریحان بھائی, آپ کی 3 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اور اس کی وجہ سے میں نے یہ بزنس کھڑا کر لیا ہے. الحمدللہ میں 1 کروڑ روپے مہینے کا کما لیتا ہوں. میری ٹیم بن گئی, یہ میری ٹیم ہے, میرا کام ہو جاتا ہے. مجھے اپنے لیے 1 کروڑ روپے چاہیے ہی نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ کام ہو جائے, ٹھیک ہو جائے, کوئی بھی کر لے, آپ کر لیں. پانی کا مسئلہ ٹھیک ہو, بجلی کا مسئلہ ٹھیک ہو, غربت کا مسئلہ ٹھیک ہو. مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے. اللہ کا شکر ہے میرے پاس سب کچھ ہے. میں کیا اور کروں؟ تو میں کیا ٹیم بناؤں, کس چیز کے لیے کروں؟ مجھے اگر کوئی کہے جی $1 بلین میں کروں گا کیا بھائی, میں $1 بلین میں یہی کر رہا ہوں جو ابھی کرتا ہوں, میں ایسے ہی کرنے دو. اگر کوئی اور طریقہ بہتر معلوم ہے, آپ نے کہا ویڈیو اور اچھی بنایا کر, میں جی آ جائیں بنا لیں, کتنے پیسے لیں گے لے لیں, نو پرابلم, آ جائیں شامل ہو جائیں. تو میں آرگینک طریقے سے گرو کرنے والا آدمی ہوں. میری فیوریٹ کتابوں میں سے تاؤ تی چنگ ہے, جس کے اندر بار بار بولا گیا ہے کہ اپنا پانی بھرو اور اپنی لکڑی کاٹو اور اب زندگی جیتے رہو, بس چل رہو. زیادہ ایگزائٹی اختیار کرو گے, زیادہ پریشان ہوگے تو جو کازمک پلان چل رہا ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا. تمہارے ہل جل کرنے سے کچھ نہیں چینج ہوگا, جو اللہ کا پلان ہے وہی ہوگا. تو جب اللہ کا پلان چینج ہوگا تو ہوگا. ہم اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں پوری استقامت کے ساتھ, پورے علم کے ساتھ, پوری کوشش کے ساتھ, پوری ہمت کے ساتھ. میں ایک انسان ہوں, بہت زیادہ کام نہیں کر سکتا ہوں. جتنا میں کام کر سکتا ہوں, میری بیوی کہتی ہے ہر وقت تو آپ پڑھتے رہتے ہیں, ہر وقت سیکھتے رہتے ہیں. تو میں سیکھتا رہتا ہوں. پھر ایک دم سے ایگزیکیوشن موڈ میں آتا ہوں, پھر آتا ہوں یہاں بیٹھتا ہوں, بورڈ پہ سکھاتا ہوں, سب کو سکھاتا ہوں. اکیلے ٹیم کو نہیں سکھاتا. اگر میں انٹروورٹ اور اپنی کمپنی بنانی ہوتی تو میں آج $1 بلین کمپنی بنا سکتا تھا. میرے اندر اتنی طاقت ہے, میرے اندر اتنا شعور ہے, میرے پاس علم ہے, اتنے ریسورسز ہیں, اتنا کنیکشن ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. لیکن میرا کوئی آج نہیں, 35 سال میں کبھی میرا پیسے کمانے میں انٹرسٹ نہیں رہا ہے, کبھی نہیں رہا ہے. مجھے کبھی خواہش ہی نہیں ہو کہ میں پیسے کما لوں. اور یہ شاید میرا ایک اور جو سینسر ہے وہ خراب ہے.
مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے پاس پیسے ہیں یا نہیں، مجھے پیسے چل کے آتے ہیں میرے پاس ہمیشہ، خود بخود میرے پاس پیسے آ جاتے ہیں۔ کوئی آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے ریحان بھائی میں یہ کام کر دوں، کر دو، ریحان بھی ہو گئے، پیسے لے لیں، اچھا جی کر دیں۔ جو میرا بزنس ہے میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے میرا تحفہ تھا، یہ ہم نے بائی ایکسیڈنٹ بنایا تھا اور وہ پیسے دینا شروع کر دیا، تو بھائی میں اللہ میں خواہ مخواہی کے پیسے ہوئے نا، میں نے تو کوئی کارنامہ نہیں کیا، میں نے تو صرف ایک آئیڈیا تھرو کیا، ٹیم نے بنایا، ایگزیکیوٹ کیا، کسٹمر خود آیا، کسٹمر نے خود پیسے دیے، نفع اس میں سے آیا، میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، تو یہ کس کا کمال ہے؟ میرا تو کوئی کمال نہیں ہے اس۔ اور میں اپنے آپ کو نہیں، میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایسے ہی بزنس کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا کارنامہ، ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، جو ہمارا دل کہہ رہا ہے اس کو پروسیس کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ضرورت ہے، فائدہ ہوگا لوگوں کو، دنیا کو، ہمیں کر دینا چاہیے۔ تو میں کوئی اچھا بزنس مین نہیں ہوں، لیکن مجھے کبھی پیسے کی نہ لالچ رہی ہے نہ تڑپ رہی ہے۔ اچھا کھایا ہے، اچھا گھوما ہے، اچھا پہنا ہے، اچھی گاڑی میں پھرے ہیں، اچھے جہاز میں پھرے ہیں، دنیا دیکھی ہے، لیکن کبھی بینک بیلنس بنانے کا زندگی میں کبھی شوق نہیں آیا کہ مجھے پیسے ہوں، پیسے آ جاتے ہیں۔ ہمیشہ میرا کریڈٹ کارڈ کا میں جتنا بھی خرچہ کروں مہینے کے اینڈ پہ وہ پے ہو جاتا، چاہے $50,000 ہو، چاہے $5,000 ہو، چاہے $1,000 ہو، چاہے $0 کمپنی بل پے کر دیتی ہے۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ عیاشی زندگی میں کیا گزار سکتا ہوں؟ جب یہ گزر رہا ہے تو جب اللہ نے یہ کمپنی دی اور کمپنی دے دے گا، اور کوئی طریقہ دے دے گا۔ دنیا میں نا بہت سارے شعور کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، ڈیوڈ ان کا نام ہے، انہوں نے ایک گراف بنایا ہے کہ دنیا میں 1000 نمبر دیا انہوں نے کہ جو بدھا بن جاتا ہے نا وہ 1000 اس کا سکور ہوتا ہے، اس کو ایوولوشن کا سکور کارڈ کہتے ہیں، اسپریچول کا سکور کارڈ کہتے ہیں۔ میرا وہ بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے پچھلے 2 سال سے، کہ میں لوگوں کی انرجی کو کیسے چینج کر دوں کہ وہ نیچے، ابھی ہم سارے 50 پہ ہیں ایز اے نیشن، امریکہ 200 پہ، اگر ہم اس کو چینج کر دیں تو رسک خود آئے گا۔ ہم جھوٹے ہیں، ہم مکار ہیں، ہم سچ نہیں بولتے، ہم ٹائم کی پابندی نہیں کرتے، ہم اس ہستی کے فالوور ہیں جو ایک سوئی کے لیے 2 دن بیٹھا رہتا ہے کہ میں نے سوئی امانت دی ہوئی ہے، وہ سوئی لینے کوئی آ جائے گا تو اللہ کو حساب دوں گا، لیکن ہمیں سوئی کیا جہاز کا بھی حساب نہیں دیا۔ تو ہم نے اپنے فنڈامنٹل خراب کیے ہیں، اس فنڈامنٹل خراب ہونے کی وجہ سے ہمارا ایز اے نیشن ہم تکلیف میں ہیں۔ وہ جیسے جیسے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے، وقت کی پابندی کریں گے، لوگوں کا دل نہیں توڑیں گے، تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جیسی وہ چیزیں ٹھیک ہوں گی تو رزق کے لیے جو ہم پریشان ہوتے ہیں، وہ رزق اللہ کا پرومس ہے کہ میں بھیج دوں گا۔ جب وہ گورے کو بھیج سکتا ہے تو ہمارے براؤن والوں نے کیا غلطی کی ہے؟ اس کو بھی بھیجے گا۔ لیکن ہم اپنے فنڈامنٹل ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم دوسروں کے فنڈامنٹل ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ گھر میں میرے نیچے انٹر ہوئے نا بورڈ لگا ہوا ہے، رومی کی بڑی سی فوٹو، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جی پہلے میں بہت عقل مند تھا، سب کو بدلنا چاہتا تھا، جب مجھ میں تھوڑی سی دانائی آ گئی تو خود کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ کتابیں قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، جو اس کے اندر میسیج ہیں اس کو سمجھیں، اس کو امپلیمنٹ کریں اپنے اوپر، خالی داڑھی میں کے پیچھے نہ جائیں۔ اس میں سچ کا حکم ہے، اس میں جھوٹ نہ بولنے کا حکم ہے۔ یہ اگر ٹھیک کر لیں، چھوٹا سا ہے نا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کچھ ہو جائے۔ اب بتائیں کتنے پاکستانی ایسے ہیں جو کہیں جی میں کل سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میرے نزدیک وقت پہ نہ جانا جھوٹ ہے۔ آپ نے بولا میں 9 بجے آ جاؤں گا، آپ 9:30 بجے آ رہے ہیں تو یہ جھوٹ ہے۔ آپ پہلے ہی بولتے ہیں جی میں نہیں آتا۔ یہ میں نے گوروں سے سیکھا ہے، میں نے کسی مسلمان نے مجھے نہیں سکھایا کہ وقت کی پابندی کیسے کرنی۔ یہ انہوں نے ٹھیک کیا، ان کا رزق کھل گیا۔ میں 10 سال گھوما ہوں گوروں کے ملکوں میں سمجھنے کے لیے کہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس پیسہ آ گیا۔ مجھ کو یقین کریں، خدا گواہ ہے، کچھ نظر نہیں آیا سوائے اس کے کہ انہوں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا یا کم کر دیا، اور یہ جو وقت کی پابندی ہے نا یہ شروع کر دی۔ اور مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی اس میں۔ آپ امریکنوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، کیا خاص بات ہوتی ہے؟ کوئی خاص بات نہیں ہوتی، کوئی عقل کے تیز۔ یہودیوں کے ساتھ میں نے ٹائم گزارا سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے ان پہ کون سی خاص رحمت کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا یہودی کنٹرول کرتے ہیں، میں نے یہودیوں کے ساتھ ٹائم گزارا دیکھنے کے لیے کہ ان کو کون سا کھانا کھاتے ہیں کہ میں بھی کھا لوں، میں بھی شاید عقل مند ہو جاؤں۔ کچھ نہیں کھاتے، ہمارے جیسے انسان ہیں، صرف وقت کی پابندی کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، جو دھوکہ نہیں کرتے، لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اگر گندی چیز ہوتی ہے تو اوپر رکھ دیتے، چھپا کے نہیں رکھتے۔ یہ چیزیں ٹھیک کر لیں، قوم میں برکت آ جائے گی۔ اگر میں پگڑی پہن کے داڑھی پہن کے یہ بات بولوں گا تو لوگ کہیں گے ہاں اسلام کا درد دے رہا ہے، ایسے بول رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کون سا درد دے رہا ہے۔
لیکن یہ فنڈامنٹل اس کائنات کے اصول ہیں، ان اصولوں کو ہم توڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم پریشان ہیں۔ آپ ان کو ٹھیک کریں، سچ بولیں، دیکھیں کہ کیا ہمارے پاس سپر پاور آ جائیں گے۔ ہمارے پاس ہر چیز ہے، ہم جھوٹے ہیں، ہم دیانتدار نہیں ہیں، اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، باہر والے سے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ کتابوں کے نام آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا وسعت ہے، آپ کہاں کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ پیسے کمانا چاہتے ہیں ان سب کے لیے تھنک اینڈ گرو رچ ہے، جو لوگ دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کے لیے سیپینز ہے، جو لوگ اچھا انسان بننا چاہتے ہیں ان کے لیے لنچ پن ہے، جو لوگ اسپرچویلٹی کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے تاؤ تی چنگ ہے، جو لوگ آئی تھنک دیز آر گڈ انف بکس۔ پاکستان میں 200 ملین انسان رہتے ہیں، اس میں سے 100 ملین خواتین ہیں، 100 ملین مرد ہیں۔ نہ آپ اکیلے سب کا انٹرویو کر سکتے ہیں، نہ میں اکیلا کسی کا انٹرویو کر سکتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 100 ملین لوگوں میں سے 50 ملین ہیرے جواہرات ہیں۔ ہر آدمی ایک کائنات ہے، ان سب کے پاس سٹوریز ہیں، ان کو بولنا نہیں سکھایا گیا، ان کو شرمایا گیا کہ ویڈیو پہ آؤ گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ لوگ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، ویڈیو نہیں بناتے، سٹوری نہیں بناتے۔ ہمارے کراچی کے جو بہت بڑے آدمی تھے، بزنس مین تھے، تیلی صاحب، میں نے ان کو 10 دفعہ ریکویسٹ کی مجھے انٹرویو دے دو، نہیں ان کا انٹرویو آتا۔ پاکستان میں ٹی وی کو ڈیموکریٹائز کرنے والے طاہر خان صاحب، این ٹی ایم کے مالک، ٹی وی 1 کے مالک، ان کا پہلا انٹرویو میں نے کیا آج سے کچھ 6-8 سال پہلے۔ وہ انٹرویو نہیں دیتے کسی کو، خارج دنیا کا انٹرویو کرواتے ہیں، لیکن اپنا کوئی انٹرویو نہیں دیا۔ میں آپ کی سٹوری کہاں سے شروع ہوئی، کہاں چلی گئی۔ انڈس کے جو فاؤنڈر ہیں، انڈس ہاسپٹل کے، ان کا زبردستی میں نے گاڑی میں بیٹھ کے ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا آج سے کوئی 7-8 سال پہلے۔ ان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ کا کام بولے گا۔ مارکیٹنگ جو ہے نا وہ کوکا کولا کو اور پیپسی کو ہی آتی ہے، انفارچونیٹلی ہم کو اپنی ملک کی مارکیٹنگ نہیں آتی، اپنے لوگوں کی مارکیٹنگ نہیں آتی۔ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کو اس کو اسکیل کرنے کا سوچنا چاہیے کہ میں اس کو ڈیموکریٹائز کیسے کروں کہ 1 ملین لوگوں کے ویڈیوز آ سکیں، میں ایک ایسا پلیٹ فارم کیسے بناؤں کہ میں جو کام کر رہا ہوں میں ٹریننگ کیسے دوں کہ میرا کام 1000 لوگ 10,000 لوگ کریں اور اس سے ان کی آمدن بھی ہو۔ خالی ویڈیو نہیں بنائیں، ان کی روزی کا حصہ بنے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو پہلے 10 سال پہلے ہوتا ہی نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ ایک نیا قسم کا بزنس ہے، اس کو آپ نے بزنس ماڈل کے طور پہ لے کے چلنا ہے، جس طرح TCM نے کیا۔ آپ اپنے آپ کو انکیوبیٹر میں ڈالیں۔ آپ کو ایک ایسے معاشرے کی ضرورت ہے جو آپ کے پاس ابھی تک نہیں ہے، جو بزنس مائنڈڈ ہو، جو آپ کو مینٹر کرے، پیسے لا کے دے۔ ناس ڈیلی کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے۔ ناس نے بہت اچھا کام کیا، خود بھی کیا، اور اب اس نے پورا پلیٹ فارم کریٹ کر دیا جس میں لوگ آئیں گے، سیکھیں گے، کمائیں گے۔ اس کو شاید $25 ملین ابھی ملے ہیں اپنے پلیٹ فارم کو بڑا کرنے کے لیے۔ تو میں آپ کو اور آپ جیسے جتنے لوگ ویڈیوز کا کام کر رہے ہیں ان کو پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے پہلے صف کے لوگوں میں شامل ہیں، یہ سب سے آگے کھڑے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا اسکول بنائیں، اس کا کالج بنائیں، اس کی یونیورسٹی بنائیں، اس کا انکیوبیٹر بنائیں، اور اس کو انکیوبیٹ کریں کہ پاکستان کے ملین بچے یہ کام کرنا شروع کریں تاکہ 200 ملین کو کور کر سکیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بھی صرف 40 خواتین کے انٹرویو کریں، تو ہمیں 200 انٹرویو کرنے کے لیے، 200 ملین کے انٹرویو کرنے کے لیے 1 ملین انسان چاہیے۔ وہ 1 ملین انسان کیسے آئے گا؟ اس کو اسکیل کریں۔ یہ جو آپ ویڈیوز بناتے ہیں، طریقہ، فارمیٹ ہے، اس کو سکھائیں۔ پہلے 30 آئیں گے، پھر 300 آئیں گے، پھر 3000 آئیں گے۔ ملین پہ پہنچنے میں لمبا جرنی ہے، لیکن آ جائے گا۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ایک نیا بزنس ماڈل ہے، یہ نہ آپ کو پتہ ہے، نہ ان بچوں کو پتہ ہے، نہ اسکول میں جو کالج جا رہے ہیں، نہ یونیورسٹی، ان کو تو بالکل ہی نہیں پتہ۔ تو آپ کے پاس وہ ریسیپی ہے قریب جو بہت مزے کی ہے۔ اب اس کو بیچنا کہاں ہے؟ وہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں ہے یا کسی اور انکیوبیشن میں آپ جائیں گے تو وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ بھئی اس کی یہاں ضرورت ہے۔ اب امیزون پاکستان میں آیا ہے، بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، بہت ہزاروں بچے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ امیزون لائیو آیا ہے، امیزون لائیو پہ لوگ بیچیں گے لائیو کھڑے ہو کے۔ چائنا کی 2 ملین بچیاں اس وقت چیزیں بیچ رہی ہیں آن لائن، بیگو پہ، اور اس پہ یوں 8 کیمرے لگے ہوتے ہیں، وہ چیزیں بیچ رہی ہوتی ہیں۔ سیلز مین دکان سے اٹھ کے گھر کے بیڈ روم میں پہنچ گئے، وہ چیزیں بیچ رہی ہیں۔ یہ کون سکھائے گا؟ یہاں پہ بھی تو شروع ہوگا، بچوں کو یہ سکھانا ہوگا نا۔ تو آپ کے کیمرہ مین کی لاکھوں کیمرہ مین چاہیے،
لاکھوں ویڈیو ایڈیٹرس چاہیے, لاکھوں پروڈیوسرس چاہیے, لاکھوں. یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے, $1 ٹریلین انڈسٹری بننے جگہ ہے اگر ہم اس کو انڈسٹری سمجھ کے اس پہ کام کریں. اس وقت یہ بہت چھوٹی انڈسٹری ہے کمپیئر ٹو جو بننے جا رہی ہے. کوئی ٹک ٹاک نہیں تھا, کوئی یوٹیوب نہیں تھا, اب یہ سب پلیٹ فارمز ہیں اور ان کے کوئی انکیوبیٹر نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی کام نہیں ہے. لاہور میں آپ رہتے ہیں, پورا باری اسٹوڈیو خالی پڑا ہے, گودام بنایا ہے ہم نے, اس کو ریوائیو کرنا ہے کہ وہاں پہ 500 بچے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا رہے ہوں. یوٹیوب اسٹوڈیوز بنائے پاکستان میں, یوٹیوب اسٹوڈیوز کو پاکستان لانے کی کوشش کریں. انسٹاگرام, ٹک ٹاک اسٹوڈیوز بنائے پاکستان میں, جہاں ہر ٹی وی اسٹیشن کے اندر اسٹوڈیوز ہونے چاہیے کہ بچے جائیں رینٹ کر لیں. ہر ریڈیو پاکستان کا دفتر کھنڈر بنا ہوا ہے, اس کو آڈیو روم بنانا چاہیے, اس کو ٹک ٹاک روم بنانا چاہیے. یہ ہم سب کو موومنٹ چلانی ہوگی. جیسے ایک امیزون کی موومنٹ چل گئی, اسی طرح میڈیا کی موومنٹ کی ضرورت ہے کہ نیکسٹ سنی علی کون بنے گا. ہر فیلڈ میں ایک ایکسپرٹ آئے گا, وہ اس کا ایکو سسٹم بڑا کرے گا, اس کے انکیوبیٹرز بنائے گا اور لاکھوں لوگوں کو انسپائر کرے گا. آپ نے پوچھا نیکسٹ کون ہوگا, مجھے نہیں پتا کون ہوگا. اپارچونیٹیز 500 بچوں کی ہے کہ 500 سپر ہیرو یہاں پہ ملیں گے. ہیروز تو سب ہیں, سپر ہیروز کی ضرورت ہے. 500 شاہد جویا, 500 آزاد چائے والا, 500 سنی علی, 500 ریحان اللہ والا آئیں گے تو پھر یہ ملک کے اندر ہیوج پراسپیرٹی کریٹ ہوگی. میرے حساب سے ہم منیمم $600 بلین مہینے کا کما سکتے, سال کا کما سکتے. وہ ہاؤ کہ 100 ملین ورک فورس $500 مہینہ کمانا شروع کر دے, $50 بلین مہینے کا بنے گا, سال کا $600 بلین ہو جائے گا. ابھی ہم $22 بلین کی اکانومی ہے. $500 کمانا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر کہ آدمی کے پاس موبائل ہے, اگر ایک آدمی کے پاس انٹرنیٹ ہے, تو $500 کما سکتا ہے. صرف تھوڑا سا فرم ویئر اپ گریڈ کرنا ہے کہ جی وہ جو فرم ہوا ہوا ہے سافٹ ویئر, اس کو تھوڑا سا اپ گریڈ کرنا ہے کہ ورژن 2 پہ آ جائے کہ جی اس دنیا میں کیسے رہتے ہیں. ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم چھانگا مانگا میں رہتے ہیں, ہم لدھیانہ میں رہتے ہیں, ہم جو ہے نا قصور میں رہتے ہیں. نہیں, ہم فیس بک پہ رہتے ہیں, ہم واٹس ایپ پہ رہتے ہیں, ہم انٹرنیٹ پہ رہتے ہیں. یہ سوچ بدل جائے گی تو پیسے خود بخود آ جائیں گے, کیونکہ آپ کو یہاں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کیوں پاکستان پہ کی ویڈیو بنا رہے ہیں؟ آپ کسی نیو یارکر کی ویڈیو بنا لیں, وہ آپ کو $2000 ایسے ہی دے دے گا, ہاں بھائی بڑا اچھا کام کیا, لو ٹپ. یہاں والا $2000 دیتے ہوئے اس کی تو جان ختم ہو جائے گی, کیونکہ وہ کماتا نہیں ہے اس طرح سے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں جو چیز سکھانا چاہتا تھا وہ کیا تھا کہ ریحان اللہ والا اگر 1997 میں امریکہ میں کمپنی بنا سکتا ہے پاکستان میں بیٹھ کے, تو ہر انسان آج کے دور میں اور 11 سال بغیر امریکہ جائے $1 ملین کمپنی بنا سکتا ہے. تو آپ بھی بنا سکتے ہیں, یہاں بیٹھ کے آرام سے کمپنی بنا سکتے ہیں, پروڈکٹ بنا سکتے ہیں, سروس بنا سکتے ہیں, اور $ملینز اپنے لیے بھی کما سکتے ہیں اور نیشن کے لیے کما سکتے ہیں. کس حکیم نے کہا ہے کہ یہاں کام کرو؟ پچھلے 15 سال سے میں پولیٹیشنز میں اٹھتا ہوں, بیٹھتا ہوں, کوئی بلاتا ہے, کوئی میں خود پہنچ جاتا ہوں. میں دیکھتا ہوں پولیٹکس خراب چیز ہے. آج سے 33 سال کی عمر تک میں پریزیڈنٹ بننا چاہتا تھا پاکستان یا پرائم منسٹر. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے کوئی طریقہ نہیں معلوم تھا یہ ملک کیسے ٹھیک ہو سکتا. مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ پولیٹکس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے ملک ٹھیک ہو سکتا. پھر میرے ہاتھ سوشل میڈیا لگ گیا. جب میرے ہاتھ سوشل میڈیا لگ گیا تو میں نے کہا نہیں یار, ایک اور طریقہ بھی ہے جس سے ملک کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, وہ ہے ٹیکنالوجی. تو پھر میں نے اپنے دماغ سے ٹوٹل خارج کر دیا کہ میں نے پولیٹکس میں آنا ہے. پچھلے سال ایک ساتھی ہمیں ملے, انہوں نے کہا جی آپ پولیٹکس میں, 2 لوگ آئے جی آپ پولیٹکس میں. کہ میں 5 آدمی کو نہیں جاتا جس کو میں کھڑا کر سکتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں میں پارٹی اپنی بناؤں اور نیا سسٹم بناؤں. تو مجھے خیال آیا جو میں 15 سال سے لوگوں کو سکھا رہا تھا پولیٹیشینس کو کہ یہ کر لیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں, تو کیوں نہ ایسا کروں کہ میں خود ہی پارٹی بناؤں, خود ہی شروع کر دوں سارے کام. وہ تو سن نہیں رہے, میں ہی شروع ہو جاتا ہوں. تو میرا جو پولیٹکس میں آنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس جو رولنگ ہے, دیکھیں نا اس وقت ہمارا پولیٹیشین وزیر اعظم بہترین انسان $90 ارب صرف الیکشن پہ خرچ کرنے جا رہا ہے. 90 بلین ہم ایک الیکشن پہ خرچ کریں گے. ہم مشینیں ایجاد کر رہے ہیں جو کہ 5 سال بعد امپاسبل ہے کہ استعمال ہو سکتی ہوں, کیونکہ ٹیکنالوجی ہر 1.5 سال بعد آدھی پیسوں کی ہو جاتی ہے اور ڈبل سپیڈ کی ہو جاتی ہے. آپ 5 سال 10 سال پرانی ٹیکنالوجی جو انڈیا نے بنائی اس طرح کی لے کر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایسی مشین لا رہے ہیں جو ہیک نہیں ہو سکتی اور یہ نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, آپ سے اگر ہیک ہو سکتا تو آپ ایک کام کریں, میرے سارے بینک اکاؤنٹ انٹرنیٹ میں ذرا ان کو ہیک کر دیں, میرا شناختی کارڈ انٹرنیٹ پہ اس کو بھی ہیک کر دیں. اگر آپ کو اتنی سیکیورٹی کنسرن ہے تو آپ پہلے ان کو ہیک کر کے دکھائیں, پھر کہیں جی میں ایسا الیکشن, ایک بٹن دبانے کے لیے آپ ایک مشین ایجاد کر رہے ہیں اور $90 ارب اس غریب ملک کے لیے لگا رہے ہیں.
اتنے میں تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آپ فری انٹرنیٹ دے سکتے ہیں, فری موبائل فون دے سکتے ہیں, گھر میں کھولا. چائنا میں آپ مشین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پیسے بھی چلے جاتے ہیں. امیزون گو کے اندر آپ جاتے ہیں, مال اٹھاتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں, کوئی ڈیٹیکٹ نہیں کرتا اور آپ کے پیسے بھی کٹے جاتے ہیں. یار یہ ووٹ ہی تو ہے. آپ آج پاکستان میں اپنی سم نہیں نکال سکتے اپنا شناختی کارڈ اور انگلی کے بغیر, تو وہی مشین سے ووٹ دلوا دو بھائی. جو مشین سے آپ سم بیچ رہے ہو اسی مشین سے آپ اس کو ووٹ دلوا دو. میرے ملک کے پیسے ضائع کر رہے ہو؟ یہ کس قسم کے جاہل سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو کون ایڈوائز کر رہا ہے کہ اس قسم کے بے وقوفانہ قسم کے وہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس زمانے میں وہ اتنے ارب روپے اس چیزوں پہ ضائع کر رہے ہیں. تو یہاں مجھے ہوتی تکلیف. اس لیے میں نے یہ پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے جو کہ ایک کمبینیشن ہے 21ویں صدی کی پارٹی ہے, جس میں ہم پہلے پولیٹیشین کو ٹریننگ دیتے ہیں, ساری دنیا کے لوگوں سے کنیکٹ کرواتے ہیں, ان کو پبلک کرتے ہیں, ان کے سامنے لے کر آتے ہیں, ایک این جی او کی طرح کام کرتے ہیں. ٹیکنالوجی کی ایپ بنائی ہے کہ آپ اپنے علاقے میں میئر سلیکٹ کر سکتے ہیں, اس کو باہر نکال سکتے ہیں, کمپلین کر سکتے ہیں. ہم پورے ملک میں ہر یو سی پہ ایک شیڈو میئر بٹھانا چاہتے ہیں. وہ شیڈو میئر الیکٹ ہوئے بغیر آج سے آپ کا کام کرنا شروع کرے گا. جی السلام علیکم, میرا نام فرقان ہے, میں آپ کے علاقے کا شیڈو میئر ہوں, یہ میرا موبائل نمبر ہے, جو پرابلم مجھے بتائیں. تھانے جانا ہے میں جاؤں گا, کاغذ کا پرابلم ہے میں جاؤں گا, جہاں پرابلم ہے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. ہم اس کو پہلے 3 مہینے ٹریننگ دیتے ہیں. اس کے بعد وہ ٹرینڈ ایک آدمی تیار ہو گیا جو سارے علاقے کا کام کر رہا ہے. اگر وہ آدمی 2 سال تک سنسیری کام کرتا رہے گا تو 2 سال کے بعد وہ الیکشن جیتے گا یا نہیں جیتے گا؟ میرے خیال میں تو جیتے گا. اس کے علاوہ وہ ہر ہفتے آن لائن کچہری کرتا ہے, سب کے ساتھ سب دیکھ رہے ہیں, سب ایجنسیاں دیکھ رہی ہیں, سب پولیس والے دیکھ رہے ہیں. یار یہ بندہ کھل کے بات کر رہا ہے. جب کھل کے بات کرے گا تو سارے پرابلم سامنے آئیں گے, جب پرابلم سامنے آئیں گے تو سولوشن بھی سامنے آئیں گے. سارے شہر دیکھ رہا ہے. تو اگر 1500 پاکستانی ہر ہفتے لائیو کر رہے ہوں گے, اپنے علاقے سے کانفرنس کر رہے ہوں گے, تو پاکستان میں غریب کیسے رہنا ہے؟ اسی طرح سے ہم ہر ایم اے پی اے کی سیٹ کے اوپر شیڈو ایم این اے, شیڈو ایم پی اے بنا رہے ہیں. آپ بھی جی ہر ہفتے شروع ہو جائیں آن لائن, پرابلم ڈسکس کریں اپنے علاقے کا. پھر ہم 150 منسٹر بنا رہے ہیں شیڈو, پانی کا, بجلی کا, سولر کا, ٹماٹر کا, آم کا, کہ جی ٹماٹر کو آپ روز ڈسکس کریں. آن لائن ایک پوڈ کاسٹ شروع کریں, آپ روز ڈسکس کریں ٹماٹر کو ایک انٹرنیشنل ایکسپرٹ کے ساتھ. تو آپ کے پاس سال میں 200 آپ نے پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ کرنے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایک ہم بلینک کاغذ کو لے لیں اور 200 ایکسپرٹ کے ساتھ اس کی گفتگو کرا دیں, تو وہ بندہ کیا بن جائے گا؟ وہ ایسی 30 مار خان بن جائے گا. اس کے بعد اس نے ہر 3 مہینے بعد ایک آن لائن کانفرنس کرنی ہے, ان سب ایکسپرٹ کو اکٹھا کرنا ہے, ان سب کا ڈیٹا جمع کرنا ہے, پبلش کرنا ہے, ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالنا ہے, سیکرٹری کو بھیجنا ہے, منسٹر کو بھیجنا ہے. وہ پاکستان نے اوپر چلے جانا ہے سارا کام کر. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ کام کر کے دکھائیں اور دوسرے پارٹی اس کو دیکھیں اور ان کو اچھا لگے تو اس کو کاپی کریں. اگر 150 پولیٹیکل پارٹیز اس طرح کے سسٹم کو کاپی کریں گے, 150 میئر ہوں گے آپ کے شیڈو, تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس ملک میں پرابلم کیسے بچے گا؟ وہ پرابلم تو ہاتھ جوڑ کے بھاگ جائے گا کہ یار میرے پاس بھاگو یہاں سے, یہ ملک کوئی اور ملک چلتے ہیں. تو یہ وہ سسٹم ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے اس کی. یہ ایک ڈیموکریسی 3.0 سمجھ لیں, 21ویں صدی سمجھ لیں, ایک نیا ٹول تھے, استعمال نہیں کر رہے تھے, ہم اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے ملک اچھا ہو جائے. انسان پارٹی ہے, ہم انسان میں بنانا چاہتے ہیں.